ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا مقصد صرف اپنی اصلاح، اپنا معافی ضمیر بیان کرنا، حق گوئی بیان کرنا، کسی کو جواب دینا مراد نہیں، کسی کو اونچا نیچا دکھانا مراد نہیں ہے، صرف حق گوئی مراد ہے اور معافی ضمیر بیان کرنا۔ سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ مجتہدین سلف صالحین نے یزید کو فسق و فجور سے بالکل بری مانا ہے اور یزید کے بارے میں کفر کا یا فسق کا قول کرنے سے بھی ممانعت کی ہے۔ اور خلاصہ اس بات کا یہ نکلتا ہے کہ جو علماء یزید کے بارے میں فاسق فاجر ہونے کے قائل ہیں ان کی باتوں کو بھی سامنے رکھیں، اور جو قائل نہیں ان کی باتوں کو بھی سامنے رکھیں، تو خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں صورتوں میں یزید کے اوپر گالی گلوچ کرنا، اسے پلید لکھنا، کہنا یا اس کے متعلق کوئی بھی ایسا کلمہ بولنا جو کہ اہانت بنتا ہے، وہ بعد وفات ہرگز جائز نہیں ہے۔ دلائل کی روشنی میں ہم نے سب کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ گفتگو کو جب آپ اول سے آخر تک سماعت فرما لیں گے تو آپ کو بالکل معلوم ہو جائے گا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل حق اور صواب کہہ رہے ہیں۔ جو علماء بھی یزید کے متعلق جو بھی عقیدہ و نظریہ رکھیں، بالآخر انہیں اس بات پر اتفاق کرنا پڑے گا کہ بعد وفات یزید کے متعلق برا لفظ بولنا، اسے برا بلا کہنا، اس کی کوئی جوازی صورت نہیں نکلتی۔ محترم، یہ میرے سامنے باب کھلا ہوا ہے، باب قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجت علیہم۔ خارجیوں اور ملحدین کو ان کے اوپر جب حجت دلیل پکی ہو جائے اس کے بعد ان کو قتل کرنا۔ یہ بخاری شریف کا باب ہے جو میں نے فتح الباری سے کھول رکھا ہے۔ اس میں کئی روایات ہیں، اگر میں ساری پڑھوں گا، ساری شروحات پڑھوں گا، گفتگو طویل ہو جائے گی، اس لیے صرف ایک روایت صرف اور صرف بطور تبرک پڑھنا مقصود ہے۔ یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہی ہے، فرماتے ہیں اذا حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فواللہ، فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں تمہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث سناؤں، آپ علیہ السلام کی بات سناؤں، تو اللہ کی قسم میرے اوپر آسمان گر جائے یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں حضور کی طرف جھوٹ منسوب کروں، یعنی جھوٹ منسوب کرنا گوارا نہیں ہے رسول اللہ کی جانب۔ اس سے گوارا یہ ہے کہ جھوٹ منسوب کروں، میرے اوپر آسمان ہی گر جائے، یعنی کہ میں نیست و نابود ہو جاؤں۔ پھر فرمایا وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اسی طرح یہی آپ نے فرمایا کہ جب میں عام لوگوں کے درمیان بھی تمہارے ساتھ یا لوگوں گفتگو کروں اس میں بھی میں جھوٹ کا استعمال کروں، جھوٹ بولوں، تو وہاں پر بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آسمان گر جائے، میں نیست و نابود ہو جاؤں۔ پھر اس کے بعد آپ حدیث سناتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جنگ ایک دھوکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی، ظاہر ہے کہ حضور کے بعد جو وقت آتا گیا وہ آخری زمانہ ہی ہے۔ فرمایا نو عمر وہ لوگ ہوں گے، ابھی چڑھتی جوانیاں وہ ہوں گی، عقل کے وہ بے وقوف ہوں گے، گفتگو تو روئے زمین سے بہتر کریں گے، یعنی کہ ایسی گفتگو کریں گے کہ روئے زمین میں سے سب سے اچھی گفتگو ان کی لگے گی۔ فرمایا کہ ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوگا، صرف بطونی ہوں گے، منہ سے جو ہے وہ پہاڑ توڑ رہے ہوں گے، منہ سے ساری شریعت ہی بیان کر رہے ہوں گے، ایسی ایسی کمال گفتگو کریں گے کہ لوگ داد دیے بغیر نہیں رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اہل بریہ سے زیادہ ان کی گفتگو اچھی ہونی ہے، یقولون من خیر قول البریہ۔ تو فرمایا کہ وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جس طرح کے تیر کمان سے نکل جا چکا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جہاں پر بھی تمہیں ملے ان کو قتل کرو، جو ان کو قتل کرے گا اس کا اجر و ثواب کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ سامعین محترم، یہ روایت کا مفہوم میں نے آپ کے ہوش گزار کیا۔ اب چلتے ہیں اصل مقصد کی طرف۔ یہ روایت پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ بخاری شریف کے کس مقام پر یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ سامعین محترم، یہاں اس روایت کو ان جیسی دیگر روایات کو علامہ ابن حجر علیہ رحمہ نے نقل فرمایا، اور اس کے بعد خارجیوں کے متعلق فرمایا کہ ان کے اتنے گروہ ہیں، پھر ہر ایک کے متعلق گفتگو فرمائی کہ ان کے یہ عقائد ہیں، اور آخر میں جا کر مزید آپ نے گفتگو فرماتے ہوئے امام غزالی علیہ رحمہ کے حوالے سے فرمایا کہ انہوں نے وسیط کے اندر اپنے کے علاوہ کی اتباع میں فرمایا کہ جو خارجیوں کا حکم ہے، ان میں حکم لگانے سے پہلے یاد رہے کہ ان کی دو قسمیں ہیں، فی حکم الخوارج وجہان، یہ جو خارجی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، احدہم انہ کیا حکم اہل ردت و ثانی انہ کیا حکم اہل الباغی۔
فرمائے کہ ان میں سے ایک تو وہ خارجی ہیں جو کہ مرتد ہیں، دوسرے وہ خارجی ہیں جو کہ باغی خارجی ہیں۔ اور امام رافعی نے جو ہے امام غزالی کے پہلے قول کو ترجیح دی کہ ساری جو ہیں وہ مرتد خارجی ہیں، باغی بوگی ان کو کیا کہنا، ورجح رافعی الاول۔ آگے چل کر علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الَّذِي قَالَهُ مُضْطَرِدًا فِي كُلِّ خَارِجِيٍّ فَإِنَّهُمْ عَلَى الْقِسْمَيْنِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو امام رافعی علیہ رحمہ کا صرف سارے خارجیوں کو ایک ہی طبقے میں شمار کر دینا یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس طرح تو جو ہے مطلقاً سب کو ہی ایک جگہ پر جمع کر دینا، مسلسل سبھی کے اوپر ایک ہی حکم جاری کر دینا، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ بھائی اپنا معافی ضمیر بیان فرماتے ہوئے کہ اصل میں خارجیوں کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ سامعین یہاں پر دیکھ لیجئے کہ امام غزالی علیہ رحمہ سے اختلاف کرتے ہوئے امام رافعی جو 8ویں صدی کے شافعیوں کے ہاں بہت عظیم بزرگ ہیں، انہوں نے امام غزالی بھی شافعی ہیں، ان سے اختلاف فرمایا۔ پھر آگے چل کر امام رافعی نے امام غزالی سے اختلاف فرمایا تھا، تو امام رافعی نے ان سے اپنا علامہ ابن حجر اسقلانی نے اختلاف فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ امام رافعی کی بھی یہ بات جو ہے یہ قابل توجہ ہے کہ بھائی صرف ایک ہی قسم کر دینا کہ سارے باغی خارجی ہیں، سارے خارجی مرتد ہیں، معذرت سے سارے خارجی مرتد ہیں، ایک ہی قسم کر دینا۔ بھائی بات یہ ہے کہ ان کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ایک تو قسم وہ ہے جس کا ذکر پہلے ہو گیا، ٹھیک ہے نا، دوسری قسم ایک ہے، یعنی کہ پہلی قسم وہ ہے کہ جن کا ذکر امام غزالی وغیرہ نے کر دیا، لیکن ایک اضافی قسم اور بھی بنتی ہے خارجیوں کی، وہ یہ بنتی ہے وہ ثانی من خرج فی طلب الملک لا للدعاء الی معتقدہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے خارجی وہ ہیں جو ملک کو حاصل کرنے کے لیے نکلیں لیکن وہ اپنے عقائد و نظریات کی طرف دعوت دینے کے لیے نہ نکلیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو خارجی ہیں نا دوسری قسم کے، ان کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک تو خارجی وہ ہیں جو کہ اپنے وقت کے حکمرانوں کے ظلم و ستم سے ستائے ہوئے نکلیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا ہوا ہو۔ اگر ایسے خارجی ہیں جو سنت کو چلانے کے لیے، سنت کو مضبوط کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو فرمایا فَهُوَ أُولَٰئِ أَهْلُ حق، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اہل حق خارجی ہیں۔ یہ جو پہلی قسم کے خارجی ہیں وَمِنْهُمْ ان میں الحسن بن علی وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي الْحَرَّةِ وَالْقُرَّةُ الَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى الْحَجَّاجِ، ان میں تو ایک حسن بن علی ہیں، اہل مدینہ والے ہیں، اور قرہ ہیں جو کہ حجاج کے خلاف نکلے تھے۔ اور آگے چل کر فرماتے ہیں کہ دوسری قسم ایک وہ بنتی ہے جو صرف ملک حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا مقصد سنت کو پکا کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد اسلام کو مضبوط کرنا نہیں ہوتا، صرف وہ ملک لینے کے لیے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بھائی ان میں اب کئی چیزیں ان میں شبہات پڑ سکتے ہیں کہ ان کی کیا مقاصد، کیا ان کی مرادیں ہیں۔ فرمایا یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ باغی ہوں گے، ان کا مزید حکم جو ہے کتاب الفتن میں ہم بیان کر دیں گے۔ سامعین محترم یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر علامہ نے، جو ہمارے علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ ہیں، انہوں نے ایک بات فرمائی کہ جو خارجی ہیں ایک ایسے بھی ہیں جو کہ وقت کے حکمران کے خلاف نکلیں۔ ظاہر ہے کہ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر وقت کا خلیفہ حکمران فاسق بھی ہو جائے تو اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے۔ یہاں پر پھر اہل سنت و جماعت کی جتنی کتابوں کے اندر وہ عقیدہ ہے اس کے برخلاف یہاں پر ایک نیا عقیدہ مل گیا کہ بھائی وہ کوئی پکا یقینی حتمی عقیدہ نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نکلتا ہے تو وہ اہل حق میں سے ہے، ٹھیک ہے، ان کی باقاعدہ مثالیں دی۔ اب جو امام علامہ ابن حجر اسقلانی نے یہ قول بیان فرمایا، اس پر اگر ہم بحث بنانا چاہیں تو کافی لمبی بنا سکتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد اس پر بحث بنانا تو ہے ہی نہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ وگرنہ جس طرح میں نے اشارہ کیا، میں کتابوں کے حوالہ جات یہاں پر لگا دوں کہ فلاں بزرگ نے یہ فرمایا اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے ان سب سے اختلاف کر لیا، تو اب بتاؤ کہ ان میں سنی کون رہا جی، فلاں کون بن گیا فلاں، بھائی یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے آگے بھی گفتگو نکل سکتی ہے، لیکن مراد و مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ علامہ نے یہاں پر مزید دو قسمیں کر دیں، ایک اہل حق کی کر دی،
ٹھیک ہے نا، فرمایا کہ جو سنت کو مضبوط کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ فاسق و حکمران کے خلاف نکلنا جائز ہے۔ جن سے ہمارے صاحب جو ہم سے گفتگو کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو اس سے ثابت ہوا کہ یہ لکھا من آجلی جور الولات، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی، یہاں پر حالانکہ حسن لکھا ہے، میں اس پر بھی مزید گفتگو کروں گا، جو اہل حرہ کا نکلنا، حضرت حسین کا نکلنا اور قرہ کا نکلنا، یہ سارا کا سارا جو تھا وہ سنت کو نافذ کرنے کے لیے تھا، اور اس سے ثابت یہ ہوا کہ وہ جو جس کے خلاف نکلے تھے وہ ظالم تھا، وہ فاسق و فاجر تھا۔ یہی عقیدہ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کا ہے۔ میرے بھائی، اگر میں اس عقیدے کے خلاف بھی علامہ سے مزید جو ان کے آخری حتمی یقینی فیصلے اگر ان کی طرف جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میرا مقصد صرف اس عبارت کو پڑھنا اور اس کا جواب دینا، بلکہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار تھا، معذرت سے جواب نہیں، اپنے معافی ضمیر کا اظہار ہے۔ علامہ علیہ رحمہ نے یہاں پر جو مثالیں دے کر بیان فرمایا ہے، اگر ہم علامہ کے اسی نظریے کو قبول کرتے ہیں تو پھر یہ لازم ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خارجی، اہل حق خارجی ہونے کا اطلاق کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ہمیں اس کے مخالف باتیں ملتی ہیں، وہ فتاوی رضویہ سے ملتی ہیں۔ ابھی ہم فتاوی رضویہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھی جائے کہ اب یہ کوئی میں جب فتاوی رضویہ دکھاؤں گا تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی دیکھا نا، جب اپنی باری آئی تو فتاوی رضویہ کھول لیا۔ میرا بھائی، فتاوی رضویہ یا کوئی بھی بزرگ کی کوئی بھی بات ہو، اب یہ دیکھیے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی اس بات کو کون قبول کرے گا کہ جی یزید اگر کوئی فاسق و فاجر بھی حکمران ہو تو اس کے خلاف نکل پڑو، کیونکہ یہاں سے ظاہر تو یہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے جب کہا ہے کہ خارجی اہل حق بھی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے انہوں نے جواز کی جو صورت بیان فرمائی ہے، اب بھی جواز کی صورت ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ فاسقوں کے خلاف تو پھر نکلنا ضروری ہوا۔ تو سامعین محترم، یہ عقیدہ اہل سنت جو عام کتابوں کے اندر ہے، یہ اس کے بالکل خلاف عقیدہ چلا گیا، کیونکہ وہاں تو لکھا ہے کہ فاسق کے خلاف نکلنا جائز نہیں ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا، بلکہ یہاں لکھا کہ اجماعی عقیدہ ہے۔ خیر محترم سامعین، میں فتاوی رضویہ سے جو عبارت پیش کروں گا اس کی باقاعدہ پچھلی کتابوں سے تائید بھی پیش کروں گا۔ فتاوی رضویہ کی وہ عبارتیں جن کے متعلق ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں مسئلہ یزید میں کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہیں، میں نہیں کہتا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ معاذ اللہ خطا اجتہادی پر تھے، میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، بھائی وہ اتنے بڑے امام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم نہیں کچھ کہہ سکتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی وہ باتیں جو ہمارے سلف صالحین سے پیچھے سے جن کی تائید ہمیں مل جائے گی، وثوقیت مل جائے گی، اس پر دلائل قائم ہو جائیں گے نا، پھر ہمیں کل کو اگر کوئی مخالف ہمارے اوپر اعتراض کرتا تو ہمیں جواب دینے میں بھی آسانی پیدا ہوگی۔ اور ویسے بھی کسی بھی امام کا جو قول ہوتا ہے، ان کے جو انہوں نے اپنا معافی ضمیر لکھا ہوتا ہے، جو ان کا اپنی طرف سے جو بھی انہوں نے کلام کیا ہوتا ہے، اگر ان کے اوپر مزید شہادتیں مل جائیں تو پھر وہ صرف ان کا کلام نہیں رہتا، بلکہ پھر وہ ایک اجماعی عقیدے کی طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے۔ تو مزید اس پر گفتگو کرنا مراد نہیں۔ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ الحسن بن علی لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نسخہ کون سا ہے؟ اب نسخہ ملاحظہ فرما لیجئے، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، یہ نسخہ جو ہے دار طیبہ کا نسخہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم آپ کے سامنے دوسرا نسخہ رکھنے جا رہے ہیں، اس میں بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ یہ تو اس نسخے میں بھی حسن بن علی کا نام آیا ہے، حسین بن علی کا نام نہیں ہے، چونکہ میں صرف اس حسن بن علی ہے، حسین بن علی ہے، آیا ان کا اس سیاق و سباق سے کوئی تعلق بنتا ہے نہیں بنتا، اس پر میں گفتگو نہیں کرنے جا رہا، ٹھیک ہے نا۔ میرا گفتگو کا اصل مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ بتانا تھا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میرے سامنے یہ عبارت کھلی اور میں جناب جس بھائی کی میری آواز سے کسی بھی شخص کی دل آزاری ہوئی ہو تو بھائی معذرت چاہتے ہیں، کسی بھی شخص کا دل دکھانا ہمارا مقصد و مراد نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اہل حق جو لوگ ہوتے ہیں ان کا مقصد ویسے یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ان کے پاس دلائل مضبوط ہیں تو ان کو پیار محبت سے اپنے سامنے والے بھائی کو دلائل دے کر ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ دیکھو ہمارے پاس یہ دلائل موجود ہیں۔ سامعین محترم، یہ میرے سامنے فتح الباری کا ایک اور نسخہ کھلا ہوا ہے، یہ دیکھیے کہ اس نسخے میں بھی یہ لکھا ہوا ہے منہم الحسن بن علی و اہل المدینہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ عبارت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یہ بھی عبارت یہ دیکھ لیجئے کہ امام غزالی سے وقال الغزالی، یہ دیکھ لیجئے وقال الغزالی فی الوسیط،
یہ عبارت بھی وہاں سے شروع ہو رہی ہے اور ان کی قسمیں بنتے بنتے یہاں پر یہ بالکل آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، زوم بھی کر سکتے ہیں بھائی، میں وَمِنْهُمْ الحسن بن علی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چھاپا کون سا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فتح الباری بشرح صحیح البخاری، ٹھیک ہے نا، دار المعرفہ کا یہ بیروت لبنان سے اس کو شائع کیا گیا ہے۔ اب میں ایک اور نسخے کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں، تیسرے نسخے کی طرف، تاکہ مزید آپ کو معلوم ہو جائے کہ بھائی میں نے جو کچھ بیان کیا تھا میں نے کوئی ہٹ درمی نہیں کی تھی۔ مزید آپ یہ دیکھ لیجئے، ایک اور نسخہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، فتح الباری کا یہ نسخہ دیکھ لیجئے، یہ بھی فتح الباری کا ایک مزید نسخہ ہے۔ یہاں پر بھی یہ دیکھ لیجئے تھوڑا سا، ہاں آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بھی یہ عبارت بھی وقال الغزالی سے شروع ہو رہی ہے، یہ دیکھ لیں، وقال الغزالی شروع ہو رہی ہے یہ عبارت بھی، اور یہاں پر بھی نیچے آ کر حضرت امام حسن بن علی کا نام ذکر شریف ہے۔ یہ دیکھیے گا ذرا، میں آپ کو ابھی اوپر کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیے، فَهَؤُلَاءِ أَهْلُ حَقٍّ وَمِنْهُمْ الْحَسَنُ، یہ دیکھیے الحسن لکھا ہوا ہے، یہ تیسرا نسخہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، وَمِنْهُمْ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھ لیجئے۔ اچھا، آپ نسخے یہ نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بھی جو ایک طرف لکھا ہوا ہے قولہ الحسن بن علی فی نسخۃ الحسین بن علی، ٹھیک ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کسی ایک نسخے میں حسین بن علی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جو عام نسخے چل رہے ہیں ان کے اندر حسن بن علی کا نام شریف آ رہا ہے، جس طرح کہ میں نے 3 نسخے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس نسخے کی بھی آپ زیارت فرما لیجئے۔ یہ جو نسخہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ دیکھیے، یعنی کہ کنہوں نے اس کو شائع کیا ہوا ہے، یہ یہاں پر اس کا جو واضح نہیں ہو، بالمطبعۃ الکبریٰ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کو دیکھ ہی لیا، آپ اس کو جو ہے مزید اس کو دیکھ سکتے ہیں نیٹ سے، آپ جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو مزید معلومات حاصل ہو جائے گی۔ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا نیٹ سے نکال کر، میں نے 3 نسخے نکالے ہیں وہاں سے، اور تینوں کے اندر یہی ہے علیحدہ علیحدہ، ٹھیک ہے بھائی جان۔ اب میں چلتا ہوں کہ جو اس عبارت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا اور آپ اس خروج پر پکے رہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ خروج اس اعتبار سے تھا کہ یزید جو ہے وہ ظالم تھا، فاسق و فاجر تھا، اس بنا پر یہ آپ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج تھا، تو اس بات کو جو ہے وہ فتاوی رضویہ نے رد کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے کہ ابھی میں فتاوی رضویہ آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں، یہ فتاوی رضویہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے تو میں نے وہ آپ کو 3 نسخوں کی زیارت کروا دی ہے، مزید یہ فتاوی رضویہ شریف میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اس میں جو ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو فرمانے لگے ہیں، وہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تاکہ مزید آپ کو معلومات حاصل ہو سکے کہ بھئی جو بات علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے فرمائی تھی کیا وہ بات واقعی یہ پکی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیے کہ جز الف ہے، فتاوی رضویہ میں جز الف ہے، یہاں پر کیا لکھا ہے، اس سے پہلے میں پیچھے چلا جاتا ہوں، آپ کو یہاں سے بتا دوں، یہاں کے مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہیں، اور واقع کربلا سے لیڈران کے استناد اغواء مسلمین ہے، یعنی ہندوستان کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہونے کی جو شرائط تھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ نہیں ہے، لہٰذا مسلمانوں کو بلا وجہ جہاد کی طرف جو ہے وہ لے چلنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے اب ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو جمہوری حکومتوں کے تحت کہتے ہیں جی جہاد فرض ہو چکا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس کے خلاف تھے۔ یہاں لکھا ہوا کہ بہکانے والے یہاں واقع کربلا پیش کرتے ہیں، یہ ان کا محض اغوا ہے۔ اولاً اس لڑائی میں ہرگز حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پہل نہ تھی، امام نے خبیث کوفیوں کے وعدے پر قصد فرمایا تھا، جب ان غداروں نے بد عہدی کی قصد رجوع فرمایا، اور جب سے شروع جنگ تک اسے بار بار احباب و اعداء صاحب پر اظہار فرمایا۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ صاف صاف فرما رہے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پہل نہ تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو بات لکھی ہوئی ہے بالکل علامہ ابن حجر عسقلانی کے اس موقف کو جو ہے وہ رد کر دے گی جو انہوں نے قبول موقف اپنا لکھا تھا۔ فرمایا کہ امام جو ہیں ان کی طرف سے پہل نہیں تھی، یعنی کہ امام تو نکلے ہی نہیں تھے، پہل یہ اپنی مرضی سے پہل کر کے نکلنا وہ اس طرح نہیں نکلے تھے، بلکہ خبیث کوفیوں کے وعدے پر قصد فرمایا تھا۔ جب ان غداروں کی بد عہدی دیکھی تو پھر آپ نے قصد رجوع فرما لیا، یعنی کہ پھر آپ واپس جانے کا آپ نے ارادہ فرما لیا، قصد رجوع فرمایا، واپس جانے کا ارادہ فرمایا۔ سامعین محترم،
یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خروج فرمایا تھا وہ یہ سمجھ کر نہیں کہ یزید جو ہے فاسق و فاجر و ملعون ہو چکا ہے، اس طرح کے جو عام الفاظ بولے جاتے ہیں، بلکہ کوفیوں کے وعدے پر، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے وہاں پر حکومت تھی، اور یہ کوئی بعید بات نہیں کہ حضرت امام حسین کے ذہن شریف میں یہ بات ہو کہ اگر حضرت ہمارے والد محترم کے دور حیات میں دو حکومتیں رہی ہیں، ایک طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، ایک طرف ہماری حکومت تھی، تو یہ کون سی بعید بات ہے کہ میری حکومت نہیں ہو سکتی اور یزید کی حکومت ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ کوئی بعید بات نہیں تھی، کیونکہ آپ نے اپنے والد صاحب کا دور خلافت دیکھا تھا، اور یہاں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے ایک وقت دو حکمرانوں کا ہونا جائز سمجھ میں آتا ہے۔ وہ جو دیگر روایتیں بخاری شریف وغیرہ میں آتی ہیں کہ جب ایک خلیفہ بن جائے تو دوسرا بنے تو اس کو قتل کر دو، دیکھیے کہ وہ بھی روایتیں ہمارے پاس صحابہ اکرام علیہم رضوان سے ہی پہنچی ہیں، اور یہ بھی جو طرز ہے وہ صحابہ ہی کا طرز ہے، لہٰذا یہاں پر تطبیق پیدا کی جائے گی، اختلاف پیدا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پہل نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، اور بعد میں کہ امام نے قصد رجوع بھی فرما لیا۔ اب اگر یزید نے سنت ختم کر دی تھی، سب کچھ ختم کر دیا تھا، جس طرح کہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے، تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصد رجوع فرمانے کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اپنی جو انہوں نے خروج فرمایا، پھر اس خروج سے انہوں نے قصد فرما لیا تھا، اور اس اعتبار سے جب انہوں نے قصد فرما لیا واپسی کا، رجوع کا، تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خارجیوں یعنی کہ خروج کرنے کی لسٹ سے، خروج کرنے کی فہرست سے باہر نکل گئے۔ ظاہر ہے جب آپ نے اپنے خروج سے دوبارہ قصد رجوع فرما لیا تو پھر کون سی بات باقی رہ گئی تھی؟ یہ جز الف میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب حر بن یزید ریاحی تمیمی رحمہ اللہ اول بار ہزار سواروں کے ساتھ حضرت امام علی مقام کے مزاحم ہوئے، امام نے خطبہ فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارا بلایا آیا ہوں، تمہارے ایلچی اور خطوط آئے کہ تشریف لائیے، ہم بے امام ہیں، میں آیا، اب تم اگر عہد پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں جلوہ فرما ہوں، اور اگر تم عہد پر نہ رہو یا میرا تشریف لانا تمہیں ناپسند ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں واپس وہاں جاؤں، تو وہ خاموش رہے۔ یعنی کہ یہاں پر بھی اعلیٰ حضرت نے دیکھی عبارت ظاہر فرمائی کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ یزید فاسق و فاجر ہے، اس نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ تم لوگ یہ کہتے تھے کہ ہماری حکومت ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ ہمارے امام ہو، حکومت کے مطلب آپ ہمارے امام ہو، تو میں تو امامت کے حوالے سے آیا ہوں کہ آپ لوگ ہمیں امام تسلیم کر رہے ہیں، تو لیکن آگے سے تو آپ لوگوں نے یہ کر دکھایا ہے۔ تو پھر آپ نے قصد رجوع فرمایا۔ اس عبارت کے اندر بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پھر وہی بات لے کر بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ امام کا قول نقل کیا، امام نے فرمایا اگر تم عہد پر نہ رہو، اے کوفیو، اگر تم وعدے پر نہ رہو یا میرا تشریف لانا تمہیں ناپسند ہو تو میں جہاں سے آیا وہیں واپس جاؤں، وہ خاموش رہے، ٹھیک ہے۔ آگے بعد جز دیکھیے، بعد جز کے اندر بھی یہی بات آ رہی ہے کہ پھر بعد نماز عصر خطبہ فرمایا اور اس کے آخر میں بھی وہی ارشاد کیا، اگر تم ہمیں ناپسند رکھتے ہو میں واپس جاؤں۔ حر نے کہا ہمیں تو یہ حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہو جب تک ابن زیاد کے پاس کوفے نہ پہنچا دیں۔ اب یہاں پر بھی بعد جز کے اندر بھی یہی بات آئی کہ پھر امام علی مقام نے یہی فرمایا کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ جوز اگلی جیم جو ہے اس کے اندر بھی یہی بات آ رہی ہے کہ امام نے اس پر بھی ہمراہیوں کو معاودت کا حکم دیا، وہ بقصد واپسی سوار ہوئے، حر نے واپس نہ ہونے دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو واپسی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور وہ سوار بھی ہو گئے واپس جانے کے لیے، تو لیکن حر نے واپس نہ جانے دیا۔ یعنی کہ اگر یزید نے، امام حسین کا اصلی مقصد یہ تھا کہ یزید جو ہے وہ سنت کا تارک ہو چکا ہے، سب کچھ فنا کر چکا ہے، تو پھر میرے خیال کے مطابق یہ جو بار بار امام کی طرف سے قصد رجوع کی عبارتیں آ رہی ہیں پھر یہ تو نہیں آنی چاہیے تھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب خون دینے کے لیے نکلے ہیں تو پھر آخری قطرہ بھی بہانا پڑے گا، اور پھر امام ہوں، اللہ اکبر۔ آگے چل کر دیکھیے کہ جز دال کے اندر بھی یہی ہے کہ جب نینوا پہنچے، حر کے نام ابن زیاد کا خط آیا کہ حسین کو جو ہے چٹیل میدان میں اتارو جہاں پانی نہ ہو، اور یہ میرا ایلچی تمہارے ساتھ رہے گا، تم میرا حکم بجا لاتے ہو یا نہیں۔ حر نے حضرت امام کو وہ ناپاک خط کا مضمون سنایا اور ایسی ہی جگہ اترنے پر مجبور کیا۔ فدائیاں امام سے زہیر بن القین رحمہ اللہ نے عرض کی کہ اے ابن رسول، آگے جو لشکر آنے والے ہیں وہ ان سے بہت زائد ہے، ہمیں اذن دیجیے کہ ان سے لڑائی فرمائیں، تو میں ان سے قتال کی پہل کرنے کو نہیں۔ امام نے کیا فرمایا کہ میں لڑنے کو، پہل کرنے کو نہیں، یعنی کہ آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ میں خروج نہیں کر رہا،
یعنی کہ یہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بھئی میں پہل لڑائی کی نہیں کرنا چاہتا، خروج نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہاں سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف آنے کا مقصد وہی تھا جو کوفیوں نے اپنے خطوط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ہمارے ہاں امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، آپ کا لڑائی کرنے کا نہیں تھا۔ جس طرح کہ بار بار یہ عبارتیں آ رہی ہیں، کوئی بھی بندہ پڑھنا چاہے تو فتاوی رضویہ سے پڑھ سکتا ہے، دیکھ لی جلد 14 ہے، ٹھیک ہے، صفحہ 541 ہے، اس کو نکال کر کوئی بھی شخص پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اب میں آپ کو اگلے حوالے کی طرف لے چلتا ہوں جس سے اس فتاوی رضویہ کے اندر جو عبارت آئی ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔ میں نے اس عبارت کو اس وجہ سے نہیں مانا کہ یہ فتاوی رضویہ میں آئی، اس لیے مانا کہ اس کے پیچھے ایک صحیح روایت موجود ہے۔ ابھی میں آپ کو تائید دکھاتا ہوں، یہ اس لیے مرض کر رہا ہوں، ہمارے وہ بھائی جو ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہیں جب اپنا مقصد آتا ہے تو فتاوی رضویہ سے عبارت نکال لیتے ہو، جب ہمارا مقصد ہوتا ہے تو آپ کہتے ہو جی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میرے محترم، ہم نہیں کہتے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیے کہ اماموں کے اختلافات آپس میں ہوئے ہیں، ابھی میں نے پیچھے آپ کے سامنے امام اپنا علامہ ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے بتایا کہ خارجیوں کے اندر دیکھیے کہ امام رافعی نے امام غزالی سے اختلاف کیا، پھر ان کے بعد ان سے علامہ ابن حجر اسقلانی نے اختلاف کی، اور اس سے پیچھے بھی اقوال تھے، میں نے وہ ذکر نہیں۔ رضویہ کی عبارت کی تائید ہمارے پاس یہ صحیح طبری کھلی ہوئی ہے، مقتل الحسین بن علی، صفحہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر ایک صحیح روایت جو کہ فتاوی رضویہ کو اس عبارت کی تائید کرتی ہے، اور اس سے علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے جو گفتگو کی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج کی کہ وہ مسلسل اسی طرح رہا، اس کی نفی میں ہے، اور یزید کے بارے میں بھی کہ وہ اس وقت جور، ظلم، بربریت کر رہا تھا، اس کی بھی نفی میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک نہیں، ویسے تو یزید کے متعلق تو بہت زیادہ مواد ہے، بہت زیادہ روایات ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ فتاوی رضویہ کی عبارت کو تائید دینا مقصود تھا تو اس لحاظ سے یہ عبارت ہے ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ قال حسین فحدثني هلال بن يساف ان ابن زياد امر باخذ ما بين واقصة الى طريق الشام الى طريق البصره فلا يدعون احدا يلج ولا احدا يخرج، فاقبل الحسين ولا يشعر بشيء حتى لقي الاعراف فسالهم فقالوا لا والله ما ندري غير ان لا نستطيع ان نلج ولا نخرج۔ بھائی بات یہ ہے کہ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ ہمیں ہلال بن یساف نے یہ بات بتائی کہ عبید اللہ بن زیاد جو تھا اس نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ شام اور بصرہ کی طرف جو راستے جاتے ہیں دور دراز کے ان سب پر ناکہ بندی کر دو۔ تو کوفہ کے اہم راستوں پر ناکہ بندی ہوگی، ایک بصرہ کو راستہ جاتا تھا کوفے سے، ایک شام کو جاتا تھا، اور کوفے کو جو ہے وہ احاطے میں لے لیا گیا، پوری ناکہ بندی ہو گئی، یعنی کہ اپنی جو فوج تھی، سپاہی تھے، ان کو جو ہے ہوشیار کر دیا کہ راستوں پر پکا ہو جاؤ، نہ کوئی اندر آئے نہ کوئی باہر جائے۔ راوی کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا، جب وہ قریب پہنچے انہوں نے وہاں دیہاتیوں سے پوچھا تو دیہاتیوں نے انہیں عرض کیا کہ حضور ہمیں تو کچھ نہیں پتہ کہ بن کیا رہا ہے، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ان دیہاتیوں کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں نہیں آئے، کوفہ کے اندر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا۔ وہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ناکہ بندی ہو چکی ہے، نہ اندر کسی کو جانے دیا جاتا ہے نہ باہر آنے دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب یہ باتیں امام علی مقام نے سنی تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل پڑے، فانطلقا، پھر آپ نے وہاں سے اپنا رخ تبدیل کیا نحو طریق شام، شام کے راستے کی طرف یزید کی جانب جانے کے لیے آپ تشریف لے چل پڑے وہاں سے، یعنی کہ واپس شام کا جو ظاہر ہے کہ جو ناکہ بندی تھی وہ ابھی آگے چل کر تھی تو آپ پیچھے تھے، تو آپ نے پیچھے سے شام کا راستہ لیا، تو آپ چلنے کے لیے تشریف لے گئے، اور جس وقت آپ کربلا پہنچتے ہیں تو وہاں پر گھڑ سوار ملتے ہیں۔ آپ گھڑ سواروں کو کہتے ہیں بھئی اللہ اور اس کے اسلام کا تمہیں واسطہ ہے، یعنی اللہ اور اسلام کا تمہیں واسطہ ہے، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اترتے ہیں تو ان کو واسطہ دیتے ہیں اللہ اور اسلام کا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا دستہ آیا تھا ان میں عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد اور شامر بن ذی الجوشن اور حسین بن تمیم ان 3 شخصوں کو بھیجا تھا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو جو ہے اسلام کا واسطہ دیا، اللہ کا واسطہ دیا کہ ان یسیروہ الی امیر المؤمنین، کہ امام علی مقام کو امیر المؤمنین کی جانب لے چلو، اس لیے کہ فیدعو یدہ فی یدہ، اس لیے کہ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیں۔ فقالوا لا، انہوں نے کہا نہیں، الا علی حکم ابن زیاد، یعنی کہ جب تک عبید اللہ بن زیاد کا حکم نہیں آتا اتنی دیر تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم یاد رکھیے گا کہ حتمی یقینی طور پر
عبید اللہ بن زیاد اپنا امام علی مقام کا قتل عبید اللہ بن زیاد نے کیا، یہ کہنا جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آگے چل کر آپ کو وضاحت سے عرض کر دیں گے علماء کی عبارتوں کے ذریعے سے۔ یہاں پر یہ باتیں یاد رکھ لیں کہ عبید اللہ بن زیاد کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس وقت لے چلیں گے جب عبید اللہ بن زیاد کا حکم آئے گا، وگرنہ نہیں لے جا سکتے۔ کہتے ہیں کہ پھر اسی کے بعد جو ہے حر بن یزید حنظلی نحشلی وہ ایک گھوڑ پر سوار ہوئے آئے، تو جب انہوں نے یہ ساری کی ساری گفتگو سنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے کہا الا تقبلون من هؤلاء ما يعرضون علیکم، انہوں نے کہا کہ بھائی تم جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں یہ تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تم سے حسین بن علی ترک اور دیلم کا بھی سوال کریں تو پھر بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ان کے سوال کو رد کر دو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بات تو آپ کی ٹھیک ہے حر، لیکن وجہ یہ ہے کہ پیچھے امیر ہے نا، امیر کی بات ماننی ہوتی ہے، اسلام بھی تو یہ کہتا ہے امیر کی بات مانو، تو ابن زیاد ہمارا امین ہے، جب وہ حکم دے گا تو ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ۔ تو حر نے اسی وقت جو ہے وہ اپنے گھوڑے کی لگام پھیری، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی طرف گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتا ہے یہ سمجھ لگے کہ شاید کہ وہ ان ساتھیوں سے قتال نہ کرے۔ جب حر قریب پہنچے انہوں نے اپنی ڈھال کو پلٹایا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھیوں پر سلام کیا، پھر وہاں سے انہوں نے پلٹا کھایا اور واپس آئے، اور جو عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے آئے ہوئے لوگ تھے ان سے قتال شروع کر دیا اور 2 شخص قتل کر دیے۔ سامعین محترم، یہ روایت سمجھانے کا مقصد، بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ یہ دیکھیے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع فرمایا تھا اور کہا تھا کہ یسیروا الی امیر المؤمنین، کہ مجھے امیر المؤمنین کے پاس لے چلو کہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دوں۔ اگر یزید فاسق و فاجر تھا اور وہ ظلم و جور کر رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا جس طرح کہ عام مشہور ہے، اور اسی بات کو علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے درج فرمایا، تو پھر تو یہ جو صحیح روایت ہے یہ تو اس کا رد کر رہی ہے، اور فتاوی رضویہ نے بھی یہی بات کہی تھی، ہم نے فتاوی رضویہ کی تائید میں اس عبارت کو پیش کر دیا۔ خیر سامعین محترم، اس عبارت کو سامنے رکھیں اور فتاوی رضویہ کی عبارتوں کو ہم نے سامنے رکھا تو ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا خطوط کی بنا پر تھا تاکہ وہ آپ ان کے امام بنے، نہ اس وجہ سے کہ یزید جو ہے وہ سنت کا تارک ہو چکا تھا اور ظلم و جور کر رہا تھا۔ اب میرے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے شرح فقہ اکبر ملا علی قاری رحمہ اللہ کی، اس میں آپ یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں شرح عقائد کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق شرح عقائد کے اندر یہ عبارت درج ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر سبہ کرنا یا ان میں طعن کرنا اگر ادلہ قطعیہ کی مخالفت میں ہوگا تو کفر ہے، جس طرح کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگانا، وگرنہ بدعت ہوگا اور فسق ہوگا۔ اور یہاں عبارت درج کرنے کے بعد ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرح عقائد کی اس عبارت سے علامہ نے اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ شیخین کو گالی دینا یہ عام علماء کے ہاں کفر نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو شرح عقائد کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لعنت کا قول کیا ہے جی، علماء میں اس میں اختلاف چلتا آ رہا تھا یا علماء نے اس پر قول کیا، اس حوالے سے ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں بالجملہ بات یاد رکھیے کہ سلف صالحین ائمہ مجتہدین علماء صالحین سے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے لعنت کا قول یا ان کے کسی ساتھی کے حوالے سے لعنت کا قول کہیں سے کسی عالم ہمارے نے نہیں کیا۔ یہ شرح عقائد کے اندر یہ جو بات آئی ہے بھائی اس کے حوالے سے فرما رہے ہیں، یہاں پر عبارت درج کر دی علامہ تفتازانی نے، لیکن ہمارے علماء جو پہلے گزرے انہوں نے آج تک ایسے الفاظ نہیں لکھے۔ ہاں زیادہ زیادہ ہمارے علماء سے یہ باتیں مل سکتی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہو اور یہ کہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقابل میں ہوئے تھے یا حضرت علی ان کے مقابل ہوئے تو اس وقت یہ جو تھے ان پر زیادہ سے زیادہ جو ہے باغی ہونے کا اطلاق کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور امام حق پر خروج ہونے کا اطلاق، اس طرح کی عبارت مل سکتی ہے، لیکن یہ جواز لعنت والا جو قول ہے اس طرح کی کوئی عبارت حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے نہیں، صاف ملا علی قاری نے شرح عقائد پر رد کر دیا۔ اور آگے چل کر فرمایا کہ ہاں اختلاف اگر ہے تو ان کے بیٹے یزید کے متعلق ہے، اور خلاصہ میں ان کے بیٹے کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ یزید پر لعنت کرنا مناسب نہیں اور نہ حجاج پر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی مسلین پر اہل قبلہ پر لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض اہل قبلہ پر لعنت فرمائی وہ حضور کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کا عطا کرنا تھا، جسے آپ کو معلوم ہوا کہ وہ منافق ہیں یا وہ حالت کفر پر مریں گے۔
آگے مولا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آگے چل کر یہ جو شرح عقائد کے اندر عبارت درج ہے کہ یزید نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا، اس پر راضی ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی کسی پر پوشیدہ نہ رہے، مولا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ بات بھی کسی پر پوشیدہ نہ رہے کہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کا اس بات ثابت ہوا ہے کہیں سے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بارے میں یزید نے کہیں حکم دیا ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پر یہ پھر ترتب کرنا کہ اس وجہ سے یزید کافر ہو گیا ہے، کن علماء نے یہ قول کیا ہے؟ کوئی کہیں سے کوئی ایسی عبارتیں وغیرہ کوئی ثابت ہیں؟ یہ مولا علی قاری علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، یعنی کہ شرح عقائد کے اندر یہ جو مزید اضافی عبارتیں آئی ہوئی یہ کہاں سے آئی؟ آپ فرماتے ہیں کلاہما ممنوع، یہ دونوں ہی جو باتیں ہیں یہ ممنوع ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے چل کر آپ حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ کا حوالہ پورا لگاتے ہیں یہاں پر، اس کو ہم آخر میں ذکر کریں گے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں سامعین محترم، مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یزید نے قتل کا حکم دیا تھا تو بھی یزید کا کفر لازم نہیں آئے گا، کیونکہ بھائی بات یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کسی اور کے قتل کا حکم دینا، اس کو قتل کر دینے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، بلکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ کبیرہ گناہ بنتا ہے۔ ہاں، قتل کو حلال سمجھنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس میں صرف حضرت حسین کا اختصاص جو ہے خاصیت نہیں رہے گی، بلکہ وہ کسی بھی کے متعلق بھی وہ قتل کو حلال جو بندہ سمجھے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے، قتل کرے نہ کرے۔ اگر آگے چل کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو بھائی کیا وہ حلال سمجھ کر کرتا ہے یا نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے نا کہ اس کے دل کے اندر کیا نیت تھی۔ تو آگے چل کر فرماتے ہوئے انما کانا قتلہ، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قتل ہوا ہے اس کی نظیر اس کی جو مثال ہے وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی ہے، یعنی کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس طرح آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا قاتل کون ہے، صحیح طرح معلوم نہ ہو سکا، یہ زیادہ جو ہے مخالفین و حضرت امیر معاویہ پر چشمہ کر دیتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک آج تک حضرت عمار بن یاسر کے قتل کے حوالے سے ثابت نہیں ہو سکا کہ ان کا قاتل کون تھا صراحت کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہے۔ ہاں، بعض جاہل لوگ جو یہ افواد بکتے ہیں کہ حضرت حسین باغی ہو گئے تھے، یہ باطل ہے، اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ نہیں ہے، بلکہ شاید انہوں نے کسی خارجیوں سے یہ عبارت کو لیا ہوگا کسی نے۔ آگے چل کر مولا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس بندے نے حضرت حسین کو قتل کیا یا امر دیا حضرت حسین کا یا اس پر راضی ہوا، ان سب پر جو ہے وہ لعنت ہے، اس پر تو علماء کا اتفاق ہے، یعنی کہ اجمالی طور پر لعنت کی جائے گی، اس طرح کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین پر لعنت ہو یا ان سے راضی جو قتل پر راضی ہوا اس پر لعنت ہو، جس نے حکم دیا اس پر لعنت ہو، جس طرح کہ حدیث شریف میں بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والوں پر لعنت ہو، اس طرح صفت کر کے جو ہے وہ لعنت کرنا جائز ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ یاد رکھے کہ یہ جو بات آئی ہوئی ہے کہ یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے راضی ہوا تھا، اس نے خوشی منائی تھی، یہ بات تواتر سے ثابت ہے، وہ اگرچہ اس کی تفاصیل میں احاد ہے، یعنی کہ یہی بات فتاوی رضویہ میں بھی آئی تھی نا کہ یزید ایسا ہے ویسا ہے، یہ بات تواتر سے ثابت ہے۔ تو مولا علی قاری علیہ رحمہ اس پر رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یزید کا قتل حسین سے راضی ہونا اس محل میں یہ ثابت نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا کہیں سے ثابت ہو بھی جائے تو اس سے اس کا ایمان سے نکل جانا یہ لازم نہیں آتا، بلکہ یہ فسق ہوگا، اگر اس پر زیادہ قول کیا جا سکے گا تو فاسق ہونے کا قول کیا جا سکے گا۔ اور یہ جو تواتر کا دعویٰ کیا گیا ہے لا یثبت اصلا فضلا عن تواتر قطعا، کہتے ہیں یہ تو بالکل ہی ثابت نہیں ہے، باوجود اس کے کہ قطعی طور پر ہم تواتر کی بات کریں تو ضمنی طور پر بھی تواتر کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اب یہ جو کہتے تھے جی فتاوی رضوی میں تواتر آیا ہے یزید کے فسق پر، انہوں نے یہاں پر تو صاف کہہ دیا مولا علی قاری علیہ رحمہ نے کہ کوئی تواتر شواتر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تواتر عرفی کی بات وہ تو دور کی بات، اب وہ بھی ثابت نہیں ہے، تواتر قطعی کی کیا بات کرنی، وہ کہاں سے ثابت ہوگا۔ جو شرح العقائد میں عبارت آئی تھی کہ بعضوں نے کہا یزید اس وجہ سے قاتل ہو گیا کہ اس نے حضرت حسین کا قتل کا حکم دیا، اس پر اس نے خوشی منائی، مولا علی قاری رحمۃ اللہ اس پر رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی یہ بھی عبارت جو ہے یہ ایک نئے طریقے سے آئی ہے،
حالانکہ علماء کے ہاں جو یزید کے متعلق اگر اختلافی کفر کے متعلق کوئی قول تھا تو کس وجہ سے تھا اس کو ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یزید کے متعلق ہے کہ اس کا کفر ہوا ہے، کیسے اس پر کفر کا حکم لگایا، جن علماء کی طرف سے لگا، کیا وجوہات پیش آئیں، اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ان علماء نے یہ فرمایا کہ یزید کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ شراب کو حلال سمجھتا تھا، اور حضرت حسین کے بعد اس کے منہ سے کچھ واہیات کلمات نکلے، جس طرح کہ اس کا کہنا میں نے بدر کا بدلہ لے لیا، اور اس طرح کے اشعار پڑھنا وغیرہ. شاید کہ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل سے جو ان کا تقریری مذہب آتا ہے، یعنی کہ بطور جو ان کا مذہب ان سے تقریری طور پر نقل کیا گیا ہے. ہم نے کہا تھا کہ امام احمد بن حنبل سے کہیں سے کوئی بات پکی طرح ثابت نہیں ہے کسی کتاب کے حوالے سے، تو اسی لیے مولا علی قاری علیہ رحمہ نے فرمایا بما ثبت عندہ من نقلی تقریری، ٹھیک ہے نا، ان سے نقل تقریری کے اعتبار سے جو چیز ثابت ہوتی ہے جی وہ یزید کو کافر کہتے تھے. مولا علی قاری علیہ رحمہ یہ بات درج کرنے کے بعد فرماتے کہ دیکھو کہ اگر کہیں علماء نے یزید کے متعلق کفر کا قول کیا ہوا تھا تو اس وجہ سے نہیں تھا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے متعلق حکم دیا تھا کہ ان کو قتل کر دو، یا اس وجہ سے جس طرح کے شرع العقائد میں آیا ہے، بلکہ وہ تو اس وجہ سے تھا کہ جو اس کی طرف اشعار منسوب ہیں، یہ وہ شراب کو حلال سمجھتا تھا، اس وجہ سے تھا. آگے چل کر کیا فرماتے ہیں، وقیلا یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھئی یزید سے جو اس کی طرف جو کچھ مشہور ہے وہ سارا کچھ بھی اگر دیکھ لیا جائے نا، تلک الاسباب، وہ سارے کے سارے اسباب اگر دیکھ لیا جائے تو بھی جو ہے وہ کفر ان سے لازم نہیں آتا. یعنی کہ کفر کسی پر کافر ہونے کا قول کر دینا اتنا مشکل کام ہے کہ تب بھی یزید کو کافر نہیں کہا جا سکتا جب ہم یہ سب کچھ بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. آگے چل کر مولا علی قاری علیہ رحمہ حتمی یقینی دو ٹوک فیصلہ کرتے ہیں، جو کہ مولا علی قاری کا اپنا بھی مذہب ہے. وہ جھوٹ بولنے والوں نے کئی مولا علی قاری پر جھوٹ بولے، یہ ان کا مذہب لکھا ہوا دیکھ لیں. وحقیقت الامر التوقف فیہ، کہتے ہیں کہ حقیقت امر یعنی کہ پکا حکم کیا ہے یزید کے متعلق، توقف فیہ ومرجع امرہ الی اللہ سبحانہ، کہتے ہیں کہ اب یہ ہے کہ بھئی توقف کیا جائے اور اس کے امر کو اللہ کی طرف پھیر دیا جائے، ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں جی احناف کا یہ مذہب ہے، کوئی کافر کہتا تب بھی کچھ نہیں ہے، کوئی لعنت کرتا تب بھی کچھ نہیں ہے. لعنت سے روکنے اور کفر کی نفی کرنے پر مولا علی قاری نے یزید کے متعلق اتنے حوالہ جات دے دیے ہیں اور بڑی وضاحت سے گفتگو کی. پھر بھی کوئی اگر یہ کہے تو پھر بھائی وہ جھوٹ بولے، مولا علی قاری علیہ رحمہ پر، علماء احناف پر جھوٹ بولے، اب اللہ اس کو پہچان لے گا. آگے علامہ قونوی کے حوالے سے مولا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں شرح عمدۃ النصفی میں، انہوں نے یہ بات درج کی ہے کہ کبیرہ گناہ والے پر اہل سنت و جماعت کے ہاں لعنت نہیں کی جائے گی. کبیرہ والے شخص جو کبیرہ گناہ کا جس نے کیا اس پر لعنت نہیں کی جائے گی، اس لیے لأن ایمانہ معہ، اس لیے کہ اس کا ایمان اس کے ساتھ ہے، اور اس وجہ سے کہ کبیرہ کا اس نے جو ارتکاب کیا وہ کافر نہیں ہوا، اور مومن پر لعنت جائز نہیں. آگے چل کر فرماتے ہیں یہ بات بھی پوشیدہ نہ رہے، مخفی نہ رہے، ان ایمان یزید محقق، یہ بات بھی پوشیدہ نہ رہے کہ یزید کا ایمان ثابت ہے، ولا یثبت، اور اس کا جو کفر ہے وہ ثابت نہیں، بدلیل ظنی، دلیل ظنی کی بنا پر، فضلا عن دلیل قطعی فلا یجوز لعنہ بخصوص. کہتے ہیں کہ بھائی کسی طور پر بھی دلیل ظنی کے اعتبار سے بھی یزید کا کفر ثابت نہیں ہوتا، چہ جائے کہ دلیل قطعی کی بات کی جائے، لہذا لا یجوز لعنہ بخصوصی، تو اب اس کو خاصیت کے ساتھ لعنت کرنے کا جواز کیسے بنے گا. یہ ساری کی ساری ہم نے آپ کے سامنے گفتگو درج کر دی. مولا علی قاری علیہ رحمہ نے جو ثابت کر دیا، اپنا موقف بتا دیا کہ توقف کیا جائے یزید کے متعلق، اس کو کافر کہنے، اس کو فاسق کہنے سے توقف اختیار کیا جائے. یہ نہیں کہ اس کی جو ہے جی وہ تعریف کرنا حرام ہو گیا، یہ نہیں، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ساری بحث کی ہے انہوں نے اس کی طرف کبیرہ گناہ کی نسبت کرنا، یہ جو کچھ کیا جاتا ہے انہوں نے فرمایا کہ اس کے متعلق توقف کیا جائے اور اس کو اللہ پاک کی طرف لٹا دیا جائے ان سارے معاملات کو. اور جب مولا علی قاری علیہ رحمہ نے صاف وضاحت کر دی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل عمار بن یاسر کی طرح ہے، تو پھر پیچھے کون سی بات رہے گی، مسئلہ ہی سارا صاف ہو گیا ہے. خیر سامعین محترمہ، یہ اس لیے ہم نے ساری گفتگو آپ کے سامنے ذکر کی کیونکہ ہمارے
جو صاحب تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ شرح العقائد والا مذہب اپنایا اور یزید کو انہوں نے پوری ڈانٹ ڈپٹ پلائی، تو ہم نے سوچا کہ اس پر ہم جو ہے مولا علی قاری علیہ رحمہ کے حوالے سے اس شرح العقائد کے اوپر جو کچھ تھا اس پر رد پیش کر دے، تو وہ اس کا رد آپ کے سامنے کتاب کو آپ دیکھ لیں، الفقہ الاکبر، ٹھیک نا، شرح الفقہ الاکبر مولا علی قاری کی ہے، المتن الامامی، یہ ہمارے سامنے کتاب شرح العقائد نصفیہ کھلی ہے۔ اس سے پہلے ہم مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فقہ اکبر کی شرح کی اس کو کھول کر آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، انہوں نے اس کتاب سے عبارتیں نقل کی اور بھرپور رد کیا اس کتاب کی ان عبارتوں کو جو کہ اہل سنت و جماعت کے ہاں مسلمہ نہیں تھیں۔ تو پھر اب اس کے بعد آخر میں انہوں نے احناف کا اپنا حقیقی مذہب موقف دیا کہ یزید کے متعلق فاسق، فاجر، کافر، یہ وہ سب کچھ کہنے سے توقف ہے اور سارے ہی معاملات کو بندہ اللہ کی طرف پلٹائے، یہ سب سے بہتر، اور یہ اسی کو انہوں نے راجع کیا، اور بالآخر یہ بات بھی انہوں نے وضاحت سے بتا دی تھی کہ لعنت کی تو کوئی صورت بنتی نہیں ہے۔ یہاں پر علامہ پیر ہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو یہ کہا گیا جی بعض علماء جو ہیں وہ یزید پر مطلق لعنت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہاں بڑے دھرلے سے جو آگے بندے آتے ہیں نا وہ ابن جوزی ہیں، انہوں نے ایک پوری کتاب ہی لکھی ہوئی ہے، چھوٹا سا رسالہ تھا ان کا رد علی المتعصب کے نام سے۔ پھر کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل ہیں، ہم نے امام احمد بن حنبل کے شرح فقہ اکبر میں ذکر کر دیا تھا کہ وہ جس طریقے سے ان کے متعلق علامہ ابن حمام نے ذکر کیا تھا اس کو وہاں پر ہم نے ذکر کیا، یہاں پر بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ استدلالی طور پر امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ یزید پر لعنت وغیرہ کرنے کا قول کرتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے سامعین، یہ ثابت نہیں، جس طرح کہ ہم نے پہلے عرض کیا امام احمد بن حنبل سے جو ثابت ہے نا صحیح طور پر، وہ ان کا مذہب ہم آخر میں لگا دیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ آگے قاضی ابو یعلا ہیں، انہوں نے بھی استدلالی طور پر کیا ہے۔ اچھا امام احمد بن حنبل نے قرآن مجید سے استدلال کیا، فحل عصیتم والی آیت سے، یہ آیت پوری ہے، فحل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ، سورۃ محمد آیت 23۔ کہتے قاضی ابو یعلا جو ہیں انہوں نے حدیث سے استدلال کیا، من اخاف اہل المدینہ تھی، جو اہل مدینہ کو ڈرائے دمکائے، تو اس سے انہوں نے استدلال کیا۔ آگے چل کر علامہ پیر ہاروی فرماتے ہیں کہ یزید کا مدینہ کی طرف لشکر بھیجنا، وہاں پر قتل ہونا، ظلم ہونا بہت زیادہ، یہ وہ جس کو واقعہ حرہ سے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صحیح ہے، لیکن پھر بھی آیات اور احادیث جو ہیں یزید پر لعنت کرنے، خصوصی سے لعنت کرنے کی اجازت نہیں دیتے، یعنی کہ آیات اور احادیث جو ہیں وہ منع کرتی ہیں اس بات سے، کہ نہیں روکتی ہیں، حرام کرتی ہیں اس بات کو۔ آگے چل کر علامہ پھر ہاروی فرما رہے ہیں کہ علامہ تفتازانی کا یہ فرمانا کہ یزید اس وقت قاتل کافر ہو گیا تھا جب اس نے حسین کے قتل کا حکم دیا تھا، بھئی عجیب بات ہے، یہ تو معصیت تو بن سکتی ہے، اہل سنت و جماعت کے قواعد کے مطابق گناہ تو بن سکتا ہے، لیکن اس کو کہہ دینا جی اس سے بندہ کافر ہو گیا، بھئی یہ اہل سنت و جماعت کے ہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس بات کو ہم مان لیں، علامہ پیر ہاروی فرماتے ہیں، تو پھر تو آج کے دور میں جو کوئی بھی بندہ کسی گناہ کا امر کرے گا اس کو ہمیں کافر کہنا پڑے گا، جو بندہ بھی کسی بندے کو گناہ کے کام پر لگائے گا لگانے والے کو کافر کہنا پڑے گا، یہ عقائد اہل سنت کے بالکل منافی و مخالف ہے۔ آگے چل کر مزید ایک جگہ پر مولا علی کا اپنا علامہ پیر ہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے جی یزید نے اہل بیت کی اہانت کی، شرح العقائد میں آیا ہے، تواتر سے ثابت ہے، اگرچہ تفصیل اس کی احاد ہیں، یہی باتیں جو ہیں وہ فتاوی رضویہ میں بھی تھیں، تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے بھی اس کتاب میں جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے اس میں بھرپور رد کیا۔ یہاں پر بھی آ کر وہی باتیں علامہ پیر ہاروی نے ذکر کر دی، انہوں نے فرمایا کہ بھائی بعض علماء جو ہے اس پر جو ہے وہ بالکل نفی کرتے ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں، جس طرح کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ امام غزالی کا ذکر بعد میں ان کے مفصل طور پر ان کی کتاب سے ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر۔ یہاں پر علامہ پیر ہاروی ایک بات زائد فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ یزید جو تھا عبید اللہ بن زیاد سے کئی ماہ کی مسافت پر تھا، پھر اس کا آنا جانا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے قلیل زمانے میں یزید نے جو ہے وہ قتل کا حکم بھی دے دیا ہوگا، سب کچھ ہو گیا ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چل کر کہتے ہیں کہ یزید نے عبید اللہ بن زیاد پر انکار کیا تھا، یعنی کہ قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ انکار کیا تھا، نہ یزید انکر علی ابن زیاد،
اور یزید نے عبیداللہ بن زیاد کو کہا تھا کہ تو نے ہر نیک اور فاجر کے دل میں میری نفرت بو دی ہے۔ اور یزید نے کہا تھا وقال رحمک اللہ یا حسین، اے حسین اللہ کی آپ پر رحمت ہو، بے شک لقد قتلک رجل لم يعرف حق الرحیم، کہتے ہیں بے شک آپ کو اے حسین ایسے شخص نے قتل کیا ہے جو ہمارا رشتہ بھی نہیں پہچانتا تھا کہ ہمارا آپ سے رشتہ ہے۔ یہ گفتگو کی علامہ پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ اس گفتگو کو تسلیم کیا جائے اور بے شک تسلیم کیا جائے کہ انہوں نے صاف ظاہر کر دیا کہ بھائی یزید جو ہے اس نے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا کی۔ اب یہ کہنا جی وہ بعد میں ایسا کر رہا تھا ویسا کر رہا، بھائی اپنی طرف سے ظنیات ہیں، جو مرضی کوئی کرتا رہے۔ بہرحال محققین کی ہم نے اب تک بات پہنچا دی ہے کہ محققین نے یہ بات ثابت کر دی کہ یزید راضی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر علامہ پرہاروی نے بھی یزید پر فاسق فاجر ہونے کا حکم نہیں لگایا، اگر یہ کہا ہے کہ وہ صحیح طور پر ثابت ہے واقع ہرا والا مسئلہ، یعنی کہ وہ قتال تو صحیح طور پر ثابت ہے، لیکن اس کی تفصیل نہ علامہ پرہاروی نے ذکر کی اور نہ ہی یہاں پر انہوں نے اس بات کو ذکر کر کے کہا کہ یزید فاسق و فاجر ہو گیا، ٹھیک ہے نا، بلکہ وہ اس سے نفی کر رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ عبیداللہ بن زیاد کو یزید نے حکم نہیں دیا تھا قتل کا، ٹھیک ہے، اور بعد میں یزید نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تو نے ہر نیک اور بعد کے دل میں میری عداوت بو دی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخشش اور رحمت کی دعا بھی یزید نے کی تھی۔ سامعین محترم، یہ دو کتابوں کے حوالے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اب ہم مزید ایک اور کتاب کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ یہ اعلیٰ عواصم من القواصم میرے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے، اگرچہ کتابیں میرے پاس بہت زیادہ ہیں، حوالہ جات۔ ابھی ہم نے جو دو حوالے علامہ پرہاروی کے حوالے سے ذکر کیا اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ کے حوالے سے، اگر ہمارے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو تو ہمارا بھائی ہماری اصلاح فرما کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب پا سکتا ہے اور ہماری اس سے اصلاح ہوگی۔ سامعین محترم، یہاں پر پہلے جو دو حوالے ہم نے ذکر کیے، ہم نے بتایا آپ کو کہ یزید کے بارے میں اس کے فاسق فاجر ہونے پر یہ جی اجماع ہے، اس پر باقاعدہ علماء گفتگو کرتے آئے ہیں، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، یعنی کہ جو محققین ہیں، ہاں بعض کتابوں سے یہ مطلقاً اس طرح کہہ دینا کہ یزید فاسق فاجر پلید ہے کئی کتابوں سے نکل آئے گا، لیکن جب تحقیق کے دروازے میں ہم محققین کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جس طرح کہ ملا علی قاری کا ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اسی طرح علامہ پرہاروی کا، تو انہوں نے اسے بالکل نفی کر دی، اور اسی طرح امام غزالی علیہ رحمہ بھی نفی کرتے ہیں۔ اب یہ مزید دیکھیے، ہم پیچھے آپ کو لے چلتے ہیں، یہ قاضی ابوبکر کی کتاب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ قِيلَ كَانَ يَزِيدُ خِمَارًا، کہ اگر یہ کہا جائے کہ یزید شرابی تھا، ہم کہیں گے کہ لا يحل الا بشاہدین، کہ یزید کا شراب پینا جو ہے دو گواہیوں کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ فمن شاہد بذالک علیہ بل شاہد العدل بعدالتی، کیوں ہے جس نے یزید کے جو ہے وہ اس طرح کی گواہی دی ہو کہ یزید نے شراب پی ہے، بلکہ جو اہل عدالت سلف صالحین ہیں انہوں نے تو یہ گواہی دی ہوئی ہے کہ یزید عادل تھا، جس طرح کہ فروا یحییٰ بن بکیر عن اللیث، جس طرح کہ یحییٰ بن بکیر بہت چوٹی کے عالم، یحییٰ بن بکیر بہت چوٹی کے عالم، امام لیث سے نقل کرتے ہیں، امام لیث بڑی چوٹی کے بزرگ ہیں، کہتے ہیں قال لیث توفی امیر المؤمنین یزید فی تاریخی قضا، امیر المؤمنین یزید یعنی کہ یزید کو امیر المؤمنین کہا، فلاں تاریخ کو فوت ہوئے، فسماہ اللیث امیر المؤمنین، فسماہ اللیث امیر المؤمنین، حضرت امام لیث جو ہیں وہ یزید کو امیر المؤمنین فرما رہے ہیں، بعد ذهاب ملک میں انقراض دولتہم، اس کے حکومت کے چلے جانے کے بعد اس کی خلافت، اس کی حکومت، اس کی سلطنت کا نام و نشان، اس کے سلطان ہونے کا نام و نشان مٹ جانے کے بعد وہ امیر المؤمنین فرما رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر وہ صرف یہی کہتے کہ یزید فوت ہو گیا۔ سامعین محترمہ، اس عبارت نے تو بڑا واضح کر دیا کہ یزید فاسق و فاجر تو بالکل ہی نہیں تھا بھائی، ٹھیک نا، وہ تو امیر المؤمنین تھا۔ یہ اعلیٰ عواصم من القواصم میں یہ بات آ گئی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہی بات جو ہے جہاں سے لی گئی تھی وہ تاریخ خلیفہ بن خیاط ہے، سنہ 40 و 60، ٹھیک ہے نا، 64 سالہ کو وہاں پر وہ درج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قری علی ابن بکیر وانا اسمع عن اللیث، یہ خلیفہ بن خیاط فرماتے ہیں کہ ابن بکیر پر جو ہے وہ اس روایت کو پڑھا جا رہا تھا اور میں سامع تھا، اور امام لیث سے اس بات کو لیا گیا۔ قالت وفی امیر المؤمنین یزید فی سنۃ 40 و 60 لیلۃ البدر فی شہر ربیع الاول، کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین یزید سن 64 14ویں کی رات ربیع الاول کے مہینے میں اس کا وصال ہوا، وفات پائی۔
یعنی کہ ہم نے یہ اصل عبارت بھی آپ کے سامنے رکھ دی کہ دیکھیں یزید کو امیر المؤمنین، ویسے یزید کو امیر المؤمنین تو ہم نے جو طبری شریف سے صحیح بات کی وہاں پر بھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاف الفاظ آئے تھے، وہ آپ نے سماعت کیے تھے۔ سامعین محترمہ، یہ دو عبارتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں، اب ہم چلتے ہیں میرے محترمہ تیسری کتاب کی طرف۔ یہ ایک تیسری کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، مشکات شریف جو ہے میرات، اس کی شرح جو ہے میرات وہ کھلی ہوئی ہے، جلد 8ویں ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث شریف میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اس کو ذرا آپ سماعت کیجئے گا۔ روایت ہے حضرت جابر سے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ برائی میں قریش کے تابع ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ چیز قریش میں ہے جب تک ان میں سے دو بھی رہیں، یہ چیز قریش میں جب تک ان میں دو بھی رہیں۔ اچھا، روایت میرے خیال ہے میں آگے چلا گیا ہوں، نہیں بلکہ وہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ 12 خلفاء والی روایت آ رہی ہے آگے، یہ دیکھیے گا۔ روایت حضرت جابر بن سامورہ سے فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفۃ کلهم من قریش۔ جابر بن سامورہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اسلام 12 خلیفوں تک غالب رہے گا جو سارے کے سارے قریش کے ہوں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ لوگوں کا دین جاری رہے گا جب تک ان میں 12 شخص والی ہوں جو سب قریش سے ہوں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ دین قائم رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے یا ان پر 12 خلیفہ ہوں جو سارے قریش سے ہوں گے۔ سامعین محترم، یہاں پر دیکھیے گا اس روایت کے اندر یہ بات صاف آئی ہے کہ لا یزال امر الناس مادیا ما ولیہم 12 رجلا کلهم من قریش۔ مسلسل جو ہے دین اسلام اپنی بنیادوں پر مضبوط رہے گا جب تک کہ 12 خلفاء نہیں، 12 خلفاء تک دین اسلام اپنی بنیادوں پر پورا مضبوط رہے گا، قائما حتی تقوم الساعہ۔ یاد رکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر گری قیامت کی گری کہلاتی ہے۔ فرمایا کہ ان کے اوپر 12 خلیفہ نہ ہوں، اور سارے کے سارے خلیفہ کہاں سے ہوں گے؟ قریش سے ہوں گے۔ اب دیکھیے گا پچھلی روایت میں جو آ رہا تھا، حدیث شریف میں آ رہا ہے ان ھذا الامر فی قریش لا یعادہم احد الا کبہ اللہ علی وجہہ ما اقاموا الدین، یعنی کہ یہ امر خلافت قریش میں رہے گا، جو بھی ان سے چھینے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اچھا، نیچے جو میں آپ کو اصل میں بات سمجھانا مقصود تھی، یہ اپنا مفتی احمد یار خان نعیمی کا حوالہ میں یہاں پر اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی بھی جو ہیں وہ یزید کو 12 خلفاء میں شامل کرتے ہیں۔ ویسے تو اگر میں یزید کے حوالے سے گفتگو کروں تو وہ ساری رات گزر جائے گی، حوالے اتنے ہیں، حدیث قسطنطنیہ پر ہم نے گفتگو بالکل ہی نہیں کی، اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ حوالہ جات ہیں، لیکن ہم نے ان پر نہیں گفتگو کی۔ یہاں پر گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ اردو میں کوئی اگر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ لے۔ لکھا یہاں پر یہ ہے کہ یہاں خلافت سے مراد خلافت نبوت نہیں، یعنی خلافت راشدہ، کیونکہ اس کی مدت صرف 30 سال ہے جو حضرت امام حسن پر ختم ہوتی ہے، بلکہ خلافت امارت مراد ہے۔ خلیفہ بمعنی امیر ہے۔ اہل سنت کے نزدیک اس فرمان عالی کے چند معنی کیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب یہ کیا گیا ہے کہ یہ واقع امام مہدی کے بعد سے قیامت تک ہوگا، 150 سال میں یہ 12 خلفاء ہوں گے۔ پہلے 5 خلیفہ سبط اکبر یعنی امام حسن کی اولاد، پھر 5 خلیفہ سبط اصغر امام حسین کی اولاد، پھر 1 خلیفہ امام حسین کی اولاد میں، جیسا کہ بعض احادیث میں ہے۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت تک یہ خلفاء مختلف وقتوں میں ہوں گے۔ تیسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے مسلسل 12 امیروں کے زمانے تک دین غالب رہے گا، کفار کا غلبہ نہ ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے، تیسرے یہ کہ حضور انور کے بعد سے مسلسل 12 امیروں کے زمانے تک دین غالب رہے گا، کفار کا غلبہ نہ ہو سکے گا، اگرچہ ان میں سے بعض فاسق ظالم ہوں گے جیسے کہ یزید بن معاویہ وغیرہ۔ چوتھے یہ کہ آخری زمانے میں بیک وقت 12 بادشاہ مختلف ممالک میں ایسے ہوں گے جن کے سبب اسلام غالب رہے گا، شیعۃ الجماعت۔ آگے چل کر کہتے ہیں اس حدیث سے شیعہ اپنے 12 امام ثابت کرتے ہیں جو حسب ذیل ہیں: علی، حسن، حسین، امام زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، ابو موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، آخر میں امام مہدی کی۔ یہ حضرات خلفاء برحق یعنی مستحق خلافت، اگرچہ ان میں سے اکثر بظاہر خلیفہ نہ ہوئے، مگر یہ قول صراحتاً باطل ہے کہ شیعہ کے نزدیک ان کا زمانہ تا قیامت ہے۔ ان کے زمانوں میں دین کہاں غالب رہا؟ دین مغلوب ہو گیا تاکہ امام مہدی کو غار میں چھپ جانا پڑا، اب وہ قریب قیامت میں ہی آئیں گے۔ اہل سنت کی مذکورہ 4 شرحوں میں تیسری شرح قوی معلوم ہوتی ہے۔ جی، تیسری شرح کیا قوی معلوم ہوتی ہے بھائی؟ اب تیسری شرح میں عرض کر دیتا ہوں کون سی ہے۔
ان میں 12 بادشاہوں میں آخری بادشاہ ولید ابن یزید بن عبد المالک بن مروان ہے۔ اس بادشاہ کے قتل ہونے پر مسلمانوں میں بڑا اختلاف پیدا ہو گیا۔ دیکھو اشیات علامات، یہی مقام خلافت راشدہ اور غیر راشدہ امارت و سلطنت کا فرق ملحوظ رہے۔ یعنی ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر ملا علی قاری کہہ رہا ہوں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرمایا، اچھا ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے بھی اس کی شرح کی ہے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اشیات اللمعہ دیکھ لیں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی کہہ رہے ہیں، اور تیسرا قول جو ہے، تیسری شرح قوی معلوم ہوتی ہے۔ اب تیسری شرح جو ہے اس کے اندر تو یزید آ رہا ہے بھائی، یہ دیکھو تیسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے مسلسل 12 امیروں کے زمانے تک دین غالب رہے گا، کفار کا غلبہ نہ ہو سکے گا، اگرچہ ان میں سے بعض فاسق ظالم ہوں گے جیسے یزید ابن معاویہ وغیرہ۔ یعنی یزید بن معاویہ کو یہ کہا کہ فاسق ظالم ہوں گے، یہ ملا علی قاری رحمۃ اپنا انہوں نے مفتی احمد یار خان نعیمی نے، معذرت سے مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کو لکھا۔ اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ میں نے اشیات علامات نہیں دیکھی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس کو درج کیا ہو، یزید کو فاسق ظالم لکھا ہو وہاں پر، کیونکہ یہ بات بعید نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، میں اسی بات کی جگہ کی بات کر رہا ہوں اور دیگر جگہ کی بات نہیں کر رہا۔ سامعین محترم یاد رکھیے گا، یہاں پر آ رہا ہے کہ لا یزال الدین قائما، تیسری شرح مضبوط ہے۔ اس حدیث 12 خلافہ والی جو حدیث ہے، اس کی تیسری شرح مضبوط ہے، جس میں مسلسل 12 خلافہ کا ذکر ہے۔ اگر میں اسی تاریخ اپنا 12 خلافہ والی روایت پر آؤں تو قاضی عیاض مالکی، علامہ ابن حجر عسقلانی، ملا علی قاری، امام ابو الحسین بن مناوی اور اسی طرح دیگر بزرگ ہیں جنہوں نے یہ 12 خلافہ میں یزید کو شامل کیا ہے۔ حدیث ایک نہیں ہے، یہاں پر ایک حدیث جو ہے وضاحت سے ذکر کی گئی، حدیث کافی ہیں اس مسئلے پر۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یزید کو فاسق فاجر بھی کہنا، 12 خلافہ میں شامل کرنا، پھر یہ کہنا کہ یہ شرح مضبوط ہے، بھائی پھر تو یزید کی فاسق فاجر ہونے پر انکار کرنا ضروری ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں محققین کے نزدیک یزید کا فاسق فاجر ہونا اختتام وفات تک ثابت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے کہ میں کسی کا ساتھ نہیں دے رہا، جو ثابت چیزیں ہیں وہی باتیں عرض کر رہا ہوں، مجھے یہاں سے کسی کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے، کسی کو راضی کرنا، کسی کو اونچا کرنا، کسی کو نیچا کرنا میری مراد ہرگز نہیں۔ اب حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعہ، یعنی کہ دین مسلسل رہے گا، قائم، مسلسل قائم رہے گا۔ ظاہر ہے کہ مسلسل قائم تو تبھی رہے گا جب مسلسل خلافہ ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 12 خلافہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسلسل دین قائم رہے گا، ان میں 12 خلافہ ہوں گے یہاں تک کہ پھر قیامت آئے گی۔ اچھا، اب دین کا قائم رہنا، اگر تو اس دور میں ہی خلافہ فاسق و فاجر مان لیے جائیں کہ خلیفہ ہی فاسق فاجر ہو گئے، تو پھر دین کیسے قائم رہا؟ کیونکہ فسق و فجور تو آ گیا۔ اب اس طرح کی اور بھی حدیثیں جس طرح کی ہے کہ لا یزال الاسلام عزیزا، اسلام مسلسل عزت و آبرو کے ساتھ رہے گا، مسلسل غلبے میں رہے گا، الی 12 خلیفۃ کلھم من قریش، یہاں تک کہ 12 خلیفہ گزر نہ جائے، یعنی 12 خلیفہ تک اسلام مسلسل غالب ہوتا چلا جائے گا لوگوں پر، کافروں پر۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ یزید بن معاویہ کے دور حکومت میں بھی اسلامی سلطنت پھیلی ہے، سکرنے کی بجائے پھیلی ہے، آگے پھیلی ہے۔ تو اب 12 خلفاء کے اندر یزید کو شامل کیا چوٹی کے علماء نے، تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ یزید فاسق فاجر نہیں۔ اگر فاسق فاجر مانا جائے تو پھر یہ حدیثوں میں تو آ رہا ہے کہ دین غالب رہے گا، دین پکا رہے گا، دین مضبوط رہے گا، دین عزت و وقار والا رہے گا۔ جب خلیفہ ہی اگر بدکار ہو جائے تو دین غالب اور پھر عزت و وقار والا کیسے رہے گا؟ ثابت ہوا کہ یہ بات کہنا پڑے گی کہ ان 12 خلفاء میں کوئی فاسق فاجر نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ تو عبارت ہم نے آپ کے سامنے کتاب جو ہے اس کی آپ زیارت فرما سکتے ہیں، میرات المناجیح، اردو ترجمہ مشکات المصابیح، مصنف جلد اول، یہ حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی انہوں نے کیا۔ آپ اس کو اس مقام سے نکال کر پڑھ سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا جو ہم نے گفتگو کی ہے بالکل صحیح ہے۔ اب اگلی کتاب ہم آپ کے سامنے کھولنے جا رہے ہیں، یہ دیکھیے میرے پاس احیاء العلوم کھلی ہوئی ہے، میں نے اس سے تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے پڑھنی ہے تاکہ آپ کو بھی اس بارے میں معلوم ہو جائے۔ سب سے پہلے کیونکہ یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ کی گفتگو کو میں نے بالکل آخر میں اسی لیے رکھا تاکہ کسی کو میں نے وضاحت سے عرض کرنا تھا امام غزالی علیہ رحمہ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہے گالی دینے کے بارے میں، فحش گوئی کے 2 سبب۔ فحش گوئی
کا سبب مخاطب کو ایذا پہنچانے کا قصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جس سے کلام کرنا ہوتا ہے اس کو گالی دینے کا مقصد ایذا پہنچانا ہے۔ بھائی معذرت ہے، اگر میں نے اپنی کسی گفتگو کے اندر کسی بندے کو گالی گلوچ کی ہے تو میرا مقصد صرف اگلے بندے کی اصلاح ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ رنج پہنچانا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر رنج ہی پہنچانا ہے تو پھر اس کے ساتھ علمی گفتگو کرنے کا کیا مقصد، اس کو ویسے سیدھی سیدھی گالیاں دے لو، رنج تو اس کو پہنچ جائے گا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فوش گوئی کا سبب جو ہے وہ مخاطب کو ایذا پہنچانے کا قصد ہوتا ہے، یا پھر فوش گوئی عادت کے سبب ہوتی ہے، یعنی کہ کئی لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے جو کہ فاسقوں سے میل جول بد باطن اور کمینے لوگوں کی صحبت سے بنتی ہے، اور ان بد باطن اور کمینے لوگوں کی ایک عادت گالی دینا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عرابی کو نصیحت، ایک عرابی نے حسن اخلاق پیکر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، اور کوئی شخص تمہارا عیب بیان کرے جسے وہ تمہارے اندر جانتا ہو تو تم اس کا عیب بیان نہ کرو جسے تم اس میں جانتے ہو، اس کا وبال اس پر ہوگا، اس صورت میں تمہارے لیے اجر ہوگا، اور کسی چیز کو بھی گالی نہ دو، کسی چیز کو بھی گالی نہ دو، ٹھیک ہے، صاف حدیث میں آ گیا، کسی چیز کو، یہ ترجمہ کھولا ہوا نا میں نے سامعین کی آسانی کے لیے۔ عربی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی چیز کو گالی نہیں دی، یعنی کہ ثابت ہوا کہ شرعی طور پر اجازت نہیں ہے گالی دینے کی، ٹھیک ہے نا۔ غصے کی حالت میں اگر کوئی دیتا ہے پھر اس کی وہ مثالیں ڈھونڈتا ہے کوئی قرآن سے کوئی حدیث سے، تو بھائی اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگرچہ ہجو کرنے کا، یعنی کہ ہجو کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن وہ وقت دیکھا جاتا ہے، جنگ کا وقت ہوتا ہے یا جیسا بھی، ہر وقت گالی گلوچ پر رہنا، جب تقریر کرنی، جب گفتگو کرنی، گالی کے بغیر گفتگو نہ کرنی، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو گالی دینے والے شیطان ہیں۔ سیدنا عیاد بن حمار رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میری قوم میں ایک شخص مجھے گالی دیتا ہے، میری قوم کا ایک شخص مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ وہ حسب و شرافت میں مجھ سے کم تر ہے، اگر میں اسے بدلہ لوں تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ ارشاد فرمایا ایک دوسرے کو گالی دینے والا شیطان ہے جو ایک دوسرے کو جھٹلاتے اور الزام لگاتے ہیں، مومن کو گالی دینا فسق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اسلام کے سبب اس سے لڑنا کفر ہے۔ اگلی حدیث ہے، فرمایا ایک دوسرے کو گالی دینے والے جو کچھ کہتے ہیں اس کا گناہ پہلے کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم حد سے نہ بھرے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کسی بندے نے مجھ کو گالی دی ہے پھر اس کی طرف دیکھا دیکھی لوگ بھی مجھ کو گالی دیتے رہے ہیں تو ان سب کا گناہ جو ہے وہ پہلے کو ملے گا، ان کو بھی اپنا گناہ ملے گا۔ والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو گالی دے۔ اچھا یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی امام غزالی رحمۃ اللہ نے بہت زیادہ احادیث جو ہیں وہ ضعیف نقل کی ہیں۔ بھائی امام غزالی رحمۃ اللہ اگر احادیث کہیں ضعیف نقل کی ہیں تو اس کی تائید قرآن سے مل جاتی ہے، اس لیے ضعیف حدیث کے اوپر جب قرآن سے تائید حاصل ہو تو پھر ضعیف کہنے کی بجائے بھائی وہ کارآمد اور جو اس پر عمل درآمد لازم ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی شخص اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ فرمائیے کہ کسی کے باپ کو گالی دے تو دوسرا اس کے باپ کو گالی دے، کسی کے باپ کو گالی دے تو دوسرا اس کے باپ کو گالی دے، یہ والدین کو گالی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں لعنت کرنے کے بارے میں۔ لعنت چاہے حیوانات پر ہو، جمادات پر ہو یا پھر انسانوں پر، سب قابل مذمت ہے۔ لعنت کی مذمت پر 6 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ سب سے پہلا فرمان یہ ہے المؤمن لیس باللعان، یعنی مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ دوسرا فرمایا کہ ایک دوسرے پر اللہ رب العزت اس کے غضب اور جہنم کی لعنت نہ بھیجو۔ فرمایا کہ ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم کی لعنت نہ بھیجو۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قوم بھی ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہے ان پر اللہ کا عذاب ثابت ہو جاتا ہے، یعنی کہ لعنت اس قدر کہتے ہیں جی ہم تو گالی کے طور پر لعنت دیتے ہیں۔ بھائی گالی کے طور پر، گالی تو ویسے نکالنے سے اسلام نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کوئی موقع معلوم ہوا سو ہوا، ہر بات میں گالی دینا، جب بھی گفتگو کسی کے مطلب گالی پر گالی دینا شروع کر دینا، یہ کون سا طریقہ بھلا؟ آگے چل کر روایت آ رہی ہے سیدنا عمران بن حسین سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، ایک انصاری عورت بھی اپنی اونٹنی پر سوار تھی کہ اچانک اونٹنی مضطرب ہو گئی تو اس نے اس پر لعنت کر دی، یعنی کہ اپنی اونٹنی پر اس عورت نے لعنت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سے سامان اتار لو اور اسے بغیر سامان کے خالی چھوڑ دو کیونکہ یہ ملعونہ ہو گئی ہے۔ استغفر اللہ، یعنی کہا کہ اب اس کو تم اپنی سواری میں بھی نہ لاؤ۔
حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گویا میں اس اونٹنی کو لوگوں کے درمیان چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں لیکن کوئی اس پر سامان نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس عورت نے لعنت کی تو حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ بھی عورت کہہ سکتی ہے میں تو گالی کے طور پر لعنت کرتی ہوں۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص زمین پر لعنت بھیجتا ہے تو زمین کہتی ہے اللہ رب العزت اس پر لعنت فرما جو ہم میں اللہ کا زیادہ نافرمان ہے۔ یعنی زمین کیا کہتی ہے؟ اس پر لعنت فرما جو ہم میں زیادہ اللہ کا نافرمان ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے کسی غلام کو لعنت کرتے سنا تو ان کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا اے ابوبکر کیا صدیق بھی لعنت کرنے والا ہوتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، چنانچہ والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن اپنے غلام کو آزاد کر دیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ لعنت کرنے والوں کو بروز قیامت نہ مرتبہ شفاعت ملے گا اور نہ ہی وہ سابقہ امتوں پر گواہ بنیں گے۔ حدیث ہے۔ آگے آ رہا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سفر تھا، اس نے اپنے اونٹ کو لعنت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے ہمارے ساتھ ملعون اونٹ پر نہ چل۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے فعل سے منع کرنے کے لیے ارشاد فرمائی۔ امام غزالی فرماتے ہیں لعنت کی تعریف، لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت سے دھتکارنا، اللہ کی رحمت سے دھتکارنا، کسی کو اللہ کی رحمت سے دھتکارنا، دور کرنا، اور یہ صرف اس شخص پر جائز ہے جس کے اندر اللہ رب العزت سے دور کرنے والی صفت پائی جاتی ہو اور وہ صفت کفر اور ظلم ہے۔ لعنت کرنے میں اس طرح کہے کہ ظالموں کافروں پر اللہ کی لعنت، یہ اس طرح کہنا جائز ہے، اور خاص کر کے کسی شخص کا نام لے کر اس طرح لعنت کرنا جائز نہیں۔ اللہ رب العزت کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اچھا یہاں پر ایک سرخی بندی ہے، آگے اسی کو چڑھے آگے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں اس سلسلے میں اسے چاہیے کہ شریعت کے بیان کردہ الفاظ کی پیروی کرے کیونکہ لعنت میں خطرہ ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ رب العزت پر اس بات کا حکم لگانا ہے کہ اس نے ملعون کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ یہ معاملہ تو غیب ہے جس پر اللہ رب العزت یا پھر اس کے بتائے سے اس کا رسول مطلع ہو سکتا ہے۔ لعنت کا تقاضا کرنے والی صفات 3 ہیں۔ لعنت کفر کی وجہ سے ہوتی ہے، لعنت بدعت کی وجہ سے ہوتی ہے، فسق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہر صفت میں 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ عمومی وصف کے ساتھ لعنت کرنا، جیسے یہ کہا جائے گا کہ کافروں پر لعنت، بدعتیوں پر لعنت اور فاسقوں پر لعنت۔ دوسرا درجہ ایسے وصف کے ساتھ لعنت کرنا جو عمومی وصف سے خاص ہو، جیسے یہ کہنا کہ یہود، نصارہ، مجوسیوں، قدریوں، خارجیوں، رافضیوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کنوں پر اللہ کی لعنت ہے؟ یہود، نصارہ، مجوسیوں، قدریوں، خارجیوں، رافضیوں پر اللہ کی لعنت۔ زانیوں، ظالموں، سود کھانے والوں پر اللہ کی لعنت۔ عوام کو بد مذہب پر لعنت کرنا منع ہے۔ یہ دونوں طریقے جائز ہیں، البتہ مختلف قسم کے بد مذہبوں پر لعنت کرنے میں خطرہ ہے کیونکہ بدعت کی معرفت پوشیدہ امر ہے اور اس سلسلے میں کوئی لفظ شریعت میں وارد نہیں، یعنی کہ بدعتیوں پر بھی، یہ جو گمراہ فرقے ہوتے ہیں ان پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا عوام کو اسے منع کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ بد مذہبوں پر لعنت بھیجیں گے تو وہ بھی جواب میں ان پر لعنت کریں گے اور یہ بات لوگوں کے مابین جھگڑے اور فساد کا باعث بنے گی۔ ثابت ہوا یہاں پر جو بریلوی دیوبندیوں پر وہابی شیعہ یہ آپس میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہیں، یہ بھی لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جس طریقے سے لعنت بھیجنا جائز ہے وہ کہہ دیا گیا ہے۔ اچھا، بدعتیوں پر یہ جو آج کل کے رافضیوں پر لعنت کرنا، ٹھیک ہے نا، جس طرح کی وضاحت فرمائی یہ جائز ہے، لیکن جس طرح میں عرض کر رہا ہوں نا یہاں پر کہ گمراہ بندہ ہو، اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے صاف فرما دیا ہے کہ معصومیت کا عقیدہ اختیار کرنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلافت کو نصوص الہیہ سے جاننا، یہ قرآن مجید کے اوپر وہ جو ہے وہ اضافہ کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جب بندہ معصومیت کا عقیدہ رکھتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا صاف فتویٰ ہے کہ یہ بندہ مرتد دار اسلام سے خارج کافر ہے۔ خیر، تو اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ رافضیوں پر لعنت ہو۔ آپ اس حصے کو نکال کر خود بھی پڑھ لیجئے گا، میں صرف موٹا موٹا یہاں پر پڑھ کر اپنے اصلی مقصد کی طرف چلتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے تفصیل اس بارے میں یہ ہے کہ جس شخص کے لیے شریعت میں لعنت ثابت ہو اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے، جیسے کوئی کہے کہ فرعون پر اللہ کی لعنت، ابو جہل پر اللہ کی لعنت، کیونکہ ان کا کفر پر مرنا شرعاً ثابت اور معلوم ہے۔ جہاں تک ہمارے زمانے میں کسی معین شخص پر لعنت کرنے کا تعلق ہے، مثلا زید یہودی ہے اور تم کہو کہ زید پر اللہ کی لعنت، تو اس میں خطرہ ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے اور اللہ کا مقرب ہو کر مرے، تو اس کے ملعون ہونے کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟
اگر کوئی یہ کہے کہ کافر پر لعنت کرنا درست ہونا چاہیے کیونکہ لعنت کے وقت وہ کافر ہے، جیسا کہ مسلمان کے لیے رحمہ اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ موجود وقت میں مسلمان ہے، حالانکہ اس کا مرتد ہو جانا بھی ممکن ہے۔ جواب: جان لیجیے ہمارا کسی مسلمان کو رحمہ اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اسلام پر جو کہ رحمت کا سبب ہے اور عبادت پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ کہنا جائز نہیں کہ اللہ کافر کو کفر پر ثابت قدم رکھے جو کہ لعنت کا سبب ہے، کیونکہ یہ کفر کا سوال ہے اور سوال از خود کفر ہے۔ البتہ یوں کہنا جائز ہے کہ اگر یہ کفر پر مرے تو اس پر اللہ کی لعنت، اگر اسلام پر اس کی موت واقع ہو تو اس پر اللہ کی لعنت نہ ہو، مگر چونکہ ایمان یا کفر پر خاتمے کا تعلق علم غیب سے ہے اور مطلق لعنت کرنے میں کوئی جہد متعین نہیں ہوتی، لہذا اس میں بھی خطرہ ہے اور لعنت نہ کرنے میں کوئی خطرہ نہیں۔ جب آپ نے کافر کے متعلق یہ بات جان لی تو زید اگر فاسق یا بدعتی ہے تو اس پر لعنت کرنے سے بدرجہ اولا بچنا چاہیے۔ معلوم ہوا معین افراد پر لعنت کرنے میں خطرہ ہے، یعنی کہ نام لے کر، کیونکہ ان کی حالت بدلتی رہتی ہے سوائے یہ کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی شخص کے کفر پر مرنے کی خبر دینا درست ہے اور اسی لیے آپ نے معین لوگوں پر لعنت فرمائی۔ چنانچہ آپ نے قریش کے خلاف اپنی دعا میں کہا: اے اللہ ابو جہل بن ہشام اور عتبہ بن ربیعہ کی پکڑ فرما، اور بدر کے دن کفر پر مرنے والی ایک جماعت کے خلاف بھی دعا کی کیونکہ ان کے انجام کی آپ کو خبر تھی، مگر جن کے انجام سے آپ اللہ رب العزت کی طرف سے باخبر نہ تھے ان کے متعلق جب آپ نے لعنت کی تو آپ کو اس سے روک دیا گیا، جیسا کہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک نماز فجر کے اندر دعائے قنوت میں بیر معونہ والوں کے قاتلوں پر لعنت بھیجتے رہے، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں، یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے، وہ ظالم ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام لے آئیں۔ آپ نے کیسے جان لیا کہ یہ لوگ ملعون ہیں؟ اسی طرح جن کا کفر پر مرنا ہم پر واضح ہو ان پر لعنت بھیجنا، ان کی مذمت کرنا جائز ہے جبکہ اس میں کسی مسلمان کو اذیت نہ ہو، ورنہ جائز نہیں، جیسا کہ مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے جاتے ہوئے ایک قبر کے پاس سے گزرے تو امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق سے اس کے متعلق استفسار فرمایا تو انہوں نے عرض کی: یہ اس شخص کی قبر ہے جو اللہ رب العزت کے اس رسول کا نافرمان و باغی تھا، وہ سعید بن عاص تھا۔ اس کے بیٹے عمر بن سعید کو غصہ آیا، انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ اس شخص کی قبر ہے جو ابو قحافہ سے زیادہ کھانا کھلاتا تھا اور اس سے زیادہ بہادر تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ مجھ سے اس قسم کی بات کہہ رہا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر سے اپنی زبان روک لو۔ چنانچہ وہ چلے گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوئے، ارشاد فرمایا: ابو بکر، جب تم کفار کا ذکر کرو تو عمومی لفظ کے ساتھ کیا کرو، جب مخصوص شخص کا ذکر کرو گے تو آباء و اجداد کی وجہ سے بیٹوں کو غصہ آئے گا۔ چنانچہ لوگ ایسے فعل سے رک گئے۔ ثابت ہوا سامعین کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہے، اس کا باپ دادا کافر ہو چکا ہے، تو تب بھی اس کے باپ دادا کا نام لے کر اس پر جو ہے لعنت یا اس کو برا بلا کہنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ یہ میں نے بڑی تیزی سے اس واقعہ کو پڑھا ہے، جس کے پاس وقت ہو وہ یہاں سے نکال کر پڑھ سکتا ہے، کیونکہ میں نے مسئلہ یزید کی طرف لے کر چلنا ہے۔ تو اب میں مسئلہ یزید کی طرف جانے لگا ہوں تاکہ جو مسئلہ وضاحت سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور کہا جائے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے کیونکہ وہ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ہے یا آپ کے قتل کا حکم دینے والا ہے۔ جواب: امام غزالی فرماتے ہیں: ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل ثابت ہی نہیں، لہذا جب تک ثابت نہ ہو جائے یہ کہنا جائز نہیں کہ یزید نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا یا اس کا حکم دیا۔ لعنت کرنا تو دور کی بات ہے، کیونکہ تحقیق کے بغیر کسی مسلمان کی نسبت کبیرہ گناہ کی طرف کرنا جائز نہیں۔ البتہ یہ کہنا جائز ہے کہ خارجی ابن ملجم نے حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابو لولو مجوسی نے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کیونکہ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، لہذا بغیر تحقیق کے کسی مسلمان پر فسق و کفر کی تہمت لگانا جائز نہیں۔ یعنی یزید پر بغیر کسی وجہ سے فسق و کفر کی تہمت لگانا جائز نہیں، یہاں پر نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں جی کفر کی تہمت لگانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسرے پر کفر اور فسق کی تہمت لگائے وہ شخص ایسا نہ ہوا تو وہ تہمت کہنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے، یعنی کہ مسئلہ یزید میں یہ بیان فرما رہے ہیں۔ امام غزالی مسئلہ یزید میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ جو شخص دوسرے پر کفر اور فسق کی تہمت لگائے وہ شخص ایسا نہ ہوا تو وہ تہمت کہنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی دوسرے کے کفر پر ہونے کی گواہی دیتا ہے تو کفر ان دونوں میں سے ایک ہی طرف لوٹتا ہے، اگر وہ شخص کافر ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کہا، اور اگر کافر نہ ہو تو اس کی تکفیر کرنے کے سبب کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اسے دوسرے شخص کے مسلمان ہونے کا علم ہے پھر بھی اسے کافر قرار دے، اور اگر کسی بدعت وغیرہ کے سبب اس کے کافر ہونے کا اسے گمان ہو تو وہ خطا کار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مسلمان کو گالی دینے اور عادل امام کی نافرمانی کرنے سے روکتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھو مسئلہ یزید میں امام غزالی کون سی حدیثیں لے کر آگئے ہیں کہ تمہیں مسلمانوں کو گالی دینے اور عادل امام کی نافرمانی کرنے سے روکتا ہوں۔ یہ بہت لمبا فتویٰ تھا امام غزالی رحمۃ اللہ کا، اسی لیے میں نے عربی عبارتوں کو پڑھا ہی نہیں کہیں پر، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو جلدی جلدی ختم ہو، پھر بھی بڑی لمبی ہو گئی۔ فرمایا کہ فوت شدہ لوگوں کو برا بلا کہنے کا بہت سخت حکم ہے، مردوں کو برا نہ کہو۔ حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا فلاں کا کیا حال ہے، اس پر اللہ کی لعنت۔ یعنی کہ یہ حضرت سیدنا مسروق ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا فلاں کا کیا حال ہے، اس پر اللہ کی لعنت۔ میں نے عرض کی اس کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی کہ حضرت مسروق بیان کرتے ہیں کہ اماں جان نے پہلے اس شخص کے بارے میں فرمایا فلاں کا کیا حال ہے، تو کہا ایسے، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت۔ جب ہی عرض کیا گیا کہ اماں اس کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ میں نے عرض کیا اس کی کیا وجہ، پہلے لعنت اور اب رحمت کی دعا؟ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو برا مت کہو کہ وہ اپنے کیے کو پہنچ چکے۔ سامعین محترم، اس حدیث کو بھی سامنے رکھا جائے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید فاسق فاجر ہے، تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ بھائی اگر وہ فاسق فاجر ہے تب بھی اس پر رحمت اللہ کہنا جائز ہے، تو جائے کہ اس کو لعنت یا اس کو برا بلا کہنا بالکل جائز نہیں۔ یہ دیکھیں حدیث میں آپ کے سامنے ابھی میں نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے متعلق بیان کر دیا۔ اب اگلی روایت آ رہی، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، بالخصوص ویسے بھی یہ ہمارے ہاں بھی یہ باتیں مشہور ہے کہ فوت ہونے کے بعد کسی کے بندے میں برے قول و اقوال نہ کہو، بلکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرو کہ اللہ اس پر رحمت فرما، اس کے گناہوں کی معافی عطا فرما۔ ہے تو وہ مومن، یعنی کہ مسلمان۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کو برا نہ کہو کہ اس کے باعث زندوں کو ایذا پہنچتی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یعنی کہ اگر بندہ فوت شدہ لوگوں کو برا بلا کہتا ہے تو اس کی وجہ سے زندہ لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ جتنے لوگ جو ہیں وہ بالخصوص اپنے سے پہلے لوگوں پر سلف صالحین پر تبرہ کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اور یہ جو یزید پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کے اعمال دیکھ لو کیسی ان پر پھٹکار پڑ رہی ہوتی ہے آگے سے کہ ان کے دن بدن عقائد بگڑ رہے ہیں۔ دن بدن جو یزید پر لعنت یا برا بلا یزید کو کہتے ہیں، ان کے عقائد دیکھ لیں اب دن بدن بگڑ رہے ہیں، علم ان سے سلب ہوتا جا رہا ہے اور گمراہی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان حدیثوں کو کس نے پڑھنا ہے، کس نے سنانا ہے۔ آگے دیکھیے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کی مذمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، میرے صحابہ، میرے رفقا، میرے سسرالی رشتہ داروں کے معاملے میں میری عزت و حرمت کا لحاظ رکھو اور انہیں برا بھلا نہ کہو۔ اے لوگوں، جب مرنے والا مر جائے تو اس کا بلائی سے تذکرہ کرو۔ آگے لکھا ہے کہ کیا یہ کہنا درست ہے کہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین بن علی کے قاتل یا قتل کا حکم دینے والے پر اللہ کی لعنت؟ جواب، ہم کہتے ہیں کہ درست یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ حضرت سیدنا حسین کا قاتل اگر توبہ سے پہلے مر گیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ یہ احتمال بہرحال موجود ہے کہ وہ توبہ کے بعد مرا ہو۔ چنانچہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام سے قبل یعنی کہ صحیح لعنت کرنے کا طریقہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر اللہ وہ توبہ سے پہلے مر گیا تو اس پر لعنت، اگر توبہ کر گیا ہے تو پھر لعنت نہیں۔
چنانچہ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور اسلام لانے کے بعد قتل اور کفر دونوں سے توبہ کر لی۔ لہٰذا قتل کے سبب کسی مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں، کیونکہ قتل اگرچہ کبیرہ گناہ ہے لیکن کفر کے درجے تک نہیں پہنچتا۔ معلوم ہوا توبہ کی قید کے بغیر مطلق لعنت بھیجنے میں خطرہ ہے اور خاموش رہنے میں کوئی خطرہ نہیں، لہٰذا خاموش رہنا ہی زیادہ مناسب ہے۔ اب بتائیے حضرت حسین بن علی کا مقام بڑا ہے یا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا ہے؟ ظاہر ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ کا مقام اعلیٰ و ارفع، سبحان اللہ، بہت اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ مقام ان کا، سید الشہداء ہیں وہ۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے ان کے قاتل کو ہدایت دے دی، یہ در حقیقت خفیہ طور پر اشارہ ہے، تو بھائی اگر بالفرض میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا ہو، سب کچھ کیا ہو، تو کیا یہاں پر ممکن نہیں ہے کہ یزید کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توبہ کی توفیق دے دی ہو؟ اب کوئی کہے گی جی اس کا اظہار، تو اس کا اظہار تو ہم نے روایات بتاتی ہیں نا کہ یزید بعد میں اس میں جو ہے وہ رویا اور اس نے غمگین ہوا، وہ سارا کچھ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ثابت ہی نہیں، جس طرح کہ امام غزالی آگے چل کر فرمائیں گے۔ ہم نے یہ گفتگو صرف اس لیے کی ہے کہ لوگوں نے لعنت کو آسان سمجھ لیا ہے اور لعنت کے معاملے میں زبان کو آزاد چھوڑ دیا ہے، حالانکہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ لعنت صرف اس پر کی جائے جو کفر پر مرا ہو یا عمومی صفات کے ساتھ کی جائے، جیسا کہ کافروں یا ظالموں پر اللہ کی لعنت، اور معین اشخاص پر نہ کی جائے۔ لعنت کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہونا زیادہ مناسب ہے۔ اگر اللہ رب العزت کا ذکر نہ ہو سکے تو خاموش رہنے میں عافیت ہے۔ دو کلمات۔ سیدنا مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا ابن عون رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ بصرہ کے امیر اور قاضی بلال بن ابی بردہ کا ذکر آیا تو لوگ اس پر لعنت کرنے لگے اور برا بلا کہنے لگے۔ حضرت ابن عون رحمہ اللہ خاموش رہے تو لوگوں نے کہا ابن عون ہم اس کی مذمت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا۔ حضرت ابن عون رحمہ اللہ نے سنا تو فرمایا بروز قیامت میرے نامہ اعمال سے دو کلمات لا الہ الا اللہ الفرام پر اللہ کی لعنت نکلے، اس کے بجائے مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میرے نامہ اعمال میں صرف لا الہ الا اللہ نکلے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی مجھے نصیحت فرمائیے، تو ارشاد فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ لعنت کرنے والا نہ بننا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر تانا دینے والا اور لعنت کرنے والا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اب جب یہ لوگ کہتے ہیں یزید پلیت، تو پلیت تو گالی ہے، کتنی حدیثیں میں نے سنائی ہیں کہ گالی دینا جائز نہیں۔ اب ان کو دو تو ان کو فوری طور پر نظر آ جاتا ہے، کہتا ہے یہ بندہ بات بات پر گالی دیتا ہے، اور جب تم خود یزید کو گالی دے رہے ہو، وہ بھی تمہارا خلیفہ امیر المؤمنین تھا۔ مومن کو لعنت کرنا، اچھا یہ میں نے امیر المؤمنین اپنی طرف سے نہیں کہا، میں اس پر حوالے دے چکا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آگے چلیے، مومن کو لعنت کرنا قتل کے برابر ہے۔ منقول ہے کہ مومن پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ سیدنا حماد بن زید رحمہ اللہ اسے روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں اگر میں کہوں کہ یہ مرفوع ہے تو میں اس میں حرج نہیں جانتا۔ سیدنا ابو قتادہ بیان کرتے ہیں منقول ہے جو شخص کسی مومن پر لعنت کرتا ہے تو گویا وہ اسے قتل کرتا ہے، یا یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے۔ کسی شخص کے خلاف شر کی دعا کرنا بھی لعنت کے قریب قریب ہے، حتیٰ کہ ظالم کے خلاف دعا کرنا بھی اس کے قریب ہے۔ مثلا کسی کا یہ کہنا کہ اللہ فلاں سے اس کی بیماری دور نہ کرے اور اسے محفوظ نہ رکھے، یا اس قسم کے دوسرے الفاظ کہنا قابل مذمت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ان المظلوم لیدعو علی الظالم، یعنی مظلوم ظالم کے خلاف دعا کر کے اپنا بدلہ لے لیتا ہے، پھر ظالم کے لیے بروز قیامت کچھ زیادتی باقی رہ جاتی ہے جبکہ مظلوم بدلہ لینے میں بھر جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے وفیۃ الاعیان، اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک طویل فتویٰ ہے جو کہ احیاء العلوم کے اندر سے ہم نے عبارتیں آپ کے سامنے اردو ترجمے کے ساتھ رکھیں۔ اب یہاں پر اس کتاب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ لکیہ ہراسی سے یزید کے متعلق سوال ہوا تو اس کے جواب میں، اس فتوے کے رد میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے فتویٰ درج فرمایا۔
سوال یہ ہوا تھا کہ کیا یزید کے اوپر لعنت کی صراحت موجود ہے اور اس پر حکم فسق لگایا جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ فاسق ہے کیا، یا کیا ہے اس میں؟ جو بھی ہو آپ ارشاد فرمائیں۔ اور کیا اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دیا تھا، یا پھر وہ کیا ارادہ رکھتا تھا اس سارے مسئلے میں؟ اور کیا یزید کے اوپر رحمت کی دعا کرنے کی کوئی گنجائش ہے یا خاموشی ہے؟ افضل کیا ہے؟ ثواب ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ سب کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں فرماتے ہیں کہ جواب دیتے ہوئے کہ کسی بھی مسلمان پر لعنت کرنا بالکل ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ جو شخص کسی مسلمان پر لعنت کرتا ہے تو وہ ملعون ہو جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ کس طرح پھر ایک مسلمان پر لعنت کرنا کس طرح جائز ہوگا، جبکہ لعنت تو جانوروں پر کرنے سے روکا گیا ہے اور اس پر نہیں وارد ہے، اور مسلمان کی جو حرمت و عزت ہے وہ تو کعبے سے بھی زیادہ ہے، جس طرح کہ نص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو بھائی یزید کا اسلام تو بالکل صحیح ہے، تو یہ کہنا جی امام حسین کے قتل کا یزید نے حکم دیا، بالکل ہی صحیح نہیں ہے۔ نہ یزید نے حکم دیا، نہ یزید اس پر راضی ہوا، نہ ہی اس سے ایسا کچھ ثابت ہے۔ تو پھر بد ظن ہونا کسی کے بارے میں، اپنے دماغ میں کسی شخص کے اور بالخصوص مسلمان کے بارے میں فَإِنَّ إِسَاءَةَ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ أَيْضًا حرام، پھر مسلمان کے بارے میں بدظنی وہ تو ایسے ہی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن، بہت زیادہ وسوسے جو ظن ہوتے ہیں ان سے بچو، بعض ظن جو ہے وہ گناہ ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو ایک مسلمان پر اپنے دوسرے مسلمان کا مال، خون، عزت، آبرو سب حرام کیا ہے، اور یہ کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں بد ظن ہو یہ بھی حرام ہے۔ تو پھر یہ گمان کرنا جی یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دے دیا تھا اور یزید اس پر راضی بھی تھا، یہ سب کچھ بھائی یہ تو انتہائی حماقت ہے یار، یہ تو بالکل ہی بے عقلی والی بات ہے کہ ایسی باتیں کرنا۔ اس لیے کہ بھئی دیکھو اکابر وزراء سلاطین ہمارے زمانے میں جو قتل کر دیے جاتے ہیں، اگر کوئی شخص ان کی حقیقت کے بارے میں معلوم کرے کہ کس نے ان کے قتل کا حکم دیا، کون اس پر راضی ہے، یہ وہ سارا کچھ، تو اس پر ہمیں کوئی شخص اس پر قدرت نہیں پا سکے گا کہ وہ اتنی تحقیق کر سکے۔ بلکہ اگر کسی شخص کے پڑوس میں کوئی قتل ہو جائے تو بندہ تو اس کی تفتیش پوری نہیں کر سکتا۔ تو میرا بھائی پھر جو زمانہ اتنا دور گزر چکا، جس کو 400 سال ہو گئے، پھر اس صدیوں میں جو قتل ہوا ان کی تحقیق کے پیچھے پڑ کر قتل ثابت کرنا، اس واقعہ میں تعصب دکھانا، یہ کیا ہے سارا کچھ؟ حالانکہ بہت زیادہ احادیث اس جانب بھی ہیں کہ جناب جب تک آپ کسی کے متعلق اس کی حقیقت کو نہیں پہچان لیتے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اور مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا تو ویسے ہی ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی مسلمان سے ثابت ہو بھی جائے کہ اس نے قتل کیا کسی کو، تو قتل کرنے سے بھی تو کافر نہیں ہوتا، کیونکہ قتل جو ہے یہ معصیت ہے، یہ کفر تو نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی بعید بات نہیں ہے کہ جس نے جو قاتل ہے وہ توبہ کے بغیر نہ فوت ہوا ہو۔ حالانکہ ایسا ہے کہ قاتل جو ہے وہ توبہ کر کے فوت ہوا ہو، تو پھر کس طریقے سے اس پر لعنت کرنے کا جواز بنتا ہے جی؟ تو یہاں سے پھر یہ کہنا جی یزید پر لعنت کی جائے، فَكَيْفَ مَنْ تَابَ عَنْ قَتْلِ، تو کیسے ہے یہ کہ جناب والا
جس نے یزید نے یا جس نے بھی قتل کا حکم دیا اس نے توبہ نہ کی ہو اور وہ اس پر رہا ہو، مسلسل وہ اسی گناہ پر رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا کسی مسلمان پر جو ہے جب وہ بالخصوص فوت ہو جاتا ہے تو اس پر تو ویسے ہی لعنت کرنا جائز نہیں، اگرچہ وہ فاسق ہو، اللہ تعالیٰ کا نافرمان، تب بھی جائز نہیں ہے۔ تو ولو جازا، اور اگر جائز ہو لعنت کرنا، فسقط لم یکن عاصیا بالاجماع، تو خاموش رہنے سے وہ بندہ گناہ گار تو نہیں ہوتا بالاجماع، یعنی کہ اگر کسی بندے پر لعنت کرنا جائز بھی ہو تو خاموشی اختیار کرنے سے بندہ گناہ گار تو نہیں ہوتا۔ یہ تو اجماعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی پر لعنت کرنی ہے، نہیں بندہ لعنت کرتا اگر وہ مستحق بھی ہے، جس طرح کہ ابلیس ہے، اتنی اس کی لمبی عمر ہے، قیامت تک رہے گا، کوئی نئی شخص لعنت کرتا ہے تو کیا خیال ہے کہ تمہیں کوئی اللہ رب العزت قیامت کے دن تم سے پوچھے گا اس کے بارے میں؟ تو یہ سب کچھ غیب ہے کہ کون کافر ہو کر فوت ہوا ہے، کون شراب پر فوت ہوا ہے، بھائی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ جہاں تک ترحم کی بات ہے بالکل جائز ہے، رحمت اللہ کہنا جائز ہے، مستحب ہے، بلکہ یہ تو ہماری نمازوں میں داخل ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ پاک مومنوں اور مومنات کی بخشش فرما۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، اب جو یزید تھا وہ تو مومن تھا، فإنہ کان مؤمنا فاللہ اعلم۔ تو سامعین محترم، ہم نے پچھلی بھی گفتگو سے جو حوالہ آپ کے سامنے امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب سے گفتگو رکھی تھی وہاں سے ثابت کیا، اور ابھی ہم بخاری شریف سے بھی آپ کو ایک حوالہ دے دیں گے کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو فوت ہونے کے بعد تو ویسے ہی گالی گلوچ یا لعن طعن یا برا کہنا ویسے ہی شریعت نے بڑا سختی سے ہمیں منع کیا ہے، روکا ہے۔ سامعین محترم، ایک کتاب میرے سامنے ہے، یہ دیکھیے گا، یہاں پر اخبرنی احمد بن محمد بن مطر وزکریا بن یحییٰ ان ابا طالب حدثنا قال سألت ابا عبد اللہ من قال لعن اللہ یزید بن معاویہ۔ انہوں نے کہا جی ہمیں اب یہ روایت آ رہی ہے احمد بن محمد بن مطر سے اور زکریا بن یحییٰ سے، ان سب نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں زکریا بن یحییٰ، وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے ان سب کو خبر دی، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ابو عبداللہ سے امام احمد بن حنبل سے عرض کیا کہ حضور، جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یزید بن معاویہ پر لعنت ہو تو یہ کیا ٹھیک ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ لا اتکلم فی ھذا، یعنی امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ہم اس میں یعنی کہ ہم ایسی گفتگو نہیں کرتے۔ قلت ما تقول فإن الذي تکلم به رجل لا بأس به ونصائر الى قولک، میں نے عرض کیا کہ حضور آپ ارشاد فرمائیں کہ کوئی شخص ہے وہ اس میں حرج نہیں سمجھتا اور وہ ایسا کلام کرتا ہے، اور آپ جب حکم دے کہ ہم آپ کے حکم کی طرف رجوع کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے۔ فقال ابو عبداللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو عبداللہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن لعن المؤمن کا قتل، مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنا ہے، اور فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، پھر اس سے ملا ہوا زمانہ۔ وقال خیر الناس، سب سے بہترین لوگ قارانی میرے زمانے کے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو اس کے ساتھ والے ملے ہوئے لوگ ہیں وہ بہترین ہیں۔ وقد صار یزید فیہم، یزید تو ان بہترین لوگوں میں ہے۔ وقال، اور اس کے بعد فرمایا من لعنتہ سببت فجعلها لہ رحمہ، اے اللہ جس پر میں لعنت کروں یا برا بلا اس کو کول بولوں، یا اللہ اس کے لیے رحمت بنا دینا، یہ تو حضور کا فرمان ہے۔ تو فار الامساک احب الی، کہتے ہیں جی اب ہمیں یزید کے متعلق خاموش رہنا، یعنی اس پر لعن طعن یہ وہ اس کو قتل کی طرح منسوب کرنا، ان سب چیزوں سے جو ہے یہ خاموش رہنا جو ہے یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے مذہب، یہی ہمارا پسندیدہ مذہب ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ اس سے وہ بھی کہنا جائز ہے تو یہ بس جی صرف پسندیدہ، بس فرمایا کہ یہی اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مذہب ہے ان کا، امام احمد بن حنبل کا۔ سامعین محترم، ابھی ہم آپ کے ایک اور عبارت کی کتاب کی طرف لے چلتے ہیں۔ اس کتاب کو ہم اس لیے آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ کیونکہ ایک بریلی شریف کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے یار ایک عجیب و غریب بات کہی ہے جو کہ میں نے آج سنی اور میں تو حیران و ششدرہ ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ بھائی آج تک میں نے کہیں سے یہ بات نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، میں ان کا کلپ بھی ابھی آپ کے سامنے لگا دوں گا، آخر میں سماعت فرمائیے گا۔ انہوں نے کہا جی یہ بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، شہزاد مصباحی، تو انہوں نے کہا جی یہ بجنور میں گئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے بھی،
جھانسی میں، بلکہ جھانسی میں مناظرہ کرنے کے لیے گئے تھے، وہ مشہور ہے نیٹ پر۔ انہوں نے کہا جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کربلا کیوں نہیں گئے امام حسین کی مدد کرنے کے لیے؟ انہوں نے فرمایا جی میرے پاس اسباب نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے یہ بات لے لی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یار بخاری شریف پڑھنے پڑھانے والوں کو نظر نہیں آتا بخاری کے اندر اتنی حدیثیں ہیں۔ میں صرف اگر مسئلہ یزید پر بخاری سے اگر کلام کروں نا تو بہت روایات ہیں یار، وہی ختم ہونے کو نہیں آتی۔ پتہ نہیں بخاری شریف کی اتنی مضبوط سندوں کے ہوتے ہوئے یہ کہاں سے اس طرح کی باتیں لے جاتی ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میرا مقصد جو ہے وہ کسی پر تان نہیں کرنا، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر مفتی صاحب کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے تو وہ پیش فرما دیں، اگر نہیں ہے تو وہ رجوع فرما لیں۔ کیونکہ یہ دیکھیے میرے سامنے البدایہ والنہایہ کھلی ہے، اس کے اندر یہ روایت آ رہی ہے، وقد کان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ اور وہ جماعت من اہل البیت النبوہ، یہ وہ لوگ تھے یعنی کہ اہل بیت نبوت کی ایک پوری جماعت، و حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں توڑی تھی۔ یہ دیکھ لیں، میں تو باقاعدہ حوالہ لگا رہا ہوں سامنے، مفتی صاحب دیکھ لیں اس کو۔ اور فرمایا کہ نہ ہی ان کے گھر والوں میں سے کسی نے کوئی بیعت توڑی۔ امام احمد جو ہیں وہ ایک پوری روایت لے کر آئے ہیں، یہ سب سے پہلی روایت امام احمد کی دیکھیے، سند کے ساتھ آ رہی ہے، حضرت نافع سے کہتے ہیں لما خلع الناس یزید ابن معاویہ جمع ابن عمر بنیہ و اہلہ، کہتے ہیں جی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بعض اہل مدینہ والوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ ڈالی نا، اس وقت عبداللہ بن عمر نے اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو جمع کیا، بچوں کو جمع کیا، ثم تشہد ثم قال اما بعد، پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی، گواہی دی، پھر یعنی کہ تشہد پڑھا اور اس کے بعد تقریر شروع کی۔ فرمایا کہ بے شک فإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، ہم نے اس شخص کی، یزید کی، یعنی کہ اللہ اس کے رسول کی بات سمجھ کر بات کی ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر خائن غدار جو ہوگا اس کے لیے جھنڈا نصب کیا جائے گا، جس سے یہ ہوگا کہ ہذہ غدرۃ فلان، یہ فلان کی فلاں بندے کی غداری، اس کی خیانت کا جھنڈا، دغا بازی کا جھنڈا ہے۔ اور سب سے بڑی غداری یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اور یہ کہ بندہ پھر دوسری یہ کہ اللہ اس کے رسول کے نام پر کسی کی بات کرے پھر اس بات کو توڑ ڈالے۔ تو اے میرے گھر والوں، تم میں سے کوئی شخص یزید کی بات نہ توڑے، اور نہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اس مسئلے میں زیادتی کرے، ٹھیک ہے نا، آگے نہ بڑھے تم میں سے کوئی شخص، یعنی بیعت توڑنے کے معاملے میں سختی فرمانے کا، کوئی توڑے نہ، اگر توڑے گا تو پھر میرے اور اس کے درمیان فیصلہ ہے، فَيَكُونُ صَيْلًا بَيْنِي وَبَيْنَهُ۔ اچھا، یہ روایت تو آئی ہے کہاں سے؟ امام احمد بن حنبل سے۔ یہی روایت امام بخاری بھی لے کر آئے ہیں، بخاری شریف میں بھی ہے۔ اب نیچے کہہ رہے ہیں کہ یہی روایت امام مسلم لے کر آئے ہیں، اسی طرح کہ امام ترمذی بھی لے کر آئے ہیں۔ ترمذی نے کہا حسن صحیح، حسن ہے، صحیح ہے۔ تو سامعین محترم، اس طرح کی روایتیں کئی ہیں۔ میں عرض کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ مفتی صاحب یہ بیان فرمائے کہ عبداللہ بن عمر نے کہاں پر یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں، وہ تو روکنے والوں میں شامل تھے، جس طرح کہ ابھی روایات موجودہ البدایہ والنہایہ پڑھیں، وہاں پر ساری روایتیں انہوں نے جمع کی، حافظ صاحب نے، حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری روایتیں ادھر جمع کی ہیں، آپ پڑھیں ادھر سے نکال کر، بھائی آپ پڑھیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا والا واقعہ جب پڑھیں گے شروع میں آپ کو وہ روایتیں مل جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو روکنے والوں میں شامل ہیں، جانے کی تو دور کی بات ہے بھائی۔ تو سامعین محترم، آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ یزید کے بارے میں فسق و فجور کا قول کرنا، اس کو فاسق فاجر ظالم وطنی حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قتل میں ملوث کرنا، جی وہ امام حسین، یعنی کہ امام حسین کی شہادت میں اس کو ملوث کرنا، یہ سب کچھ جو ہے ثابت نہیں ہے کہیں سے، اور یزید کے فاسق فاجر ہونے پر کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ فاسق فاجر مانتا بھی ہے تب بھی علماء نے فرمایا کہ بھائی اب اس کو فاسق فاجر کہنے کا کیا جواز بنتا تمہارے نزدیک؟ فوت ہو گیا، چلا گیا اس دنیا سے، اپنے اعمال کو پہنچ گیا، تو اب اس کے متعلق کیا کہنا ہے؟ جس طرح کہ یہ دیکھو بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے ابھی میں عرض کرتا ہوں، یہ بخاری شریف ہے،
اب یہ دیکھو پورا ایک باب باندھا گیا ہے فوت شدہ پر سبا کرنے سے روکنے والا باب ہے یہ. اب یہ دیکھیں حدثنا آدم وحدثنا شعبۃ عن الاعمش عن مجاہد عن عائشہ رضی اللہ عنہا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قالت فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات، اپنے فوت شدہ کو برا بلا مت کہو. اب یہ پلید کہنا، لعنت کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور کفر تو دور کی بات ہے بھائی، اس کا تو فسق ثابت نہیں ہو رہا. چلیں فسق مان ہی لیا آپ لوگوں کے کہنے پر، تو بھائی پھر بھی تو فوت ہونے کے بعد فاسق فاجر اس کو گھالی بنا کر پیش کرنا، اس کو 10 15 اس کے گندے القاب جوڑنا. یہ تو فرمایا جا رہا ہے کہ لا تسبوا الاموات، اپنے فوت شدہ کو برا بلا نہ کہو، فإنهم قد افضوا إلى ما قدموا، اس لیے کہ وہ جہاں انہوں نے پہنچنا تھا وہ پہنچ چکے ہیں، جو ان کی آخری منزل تھی وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ اپنے کیے پر جا چکے ہیں. کہتے ہیں یہ حدیث 1393 نمبر پر اور اسی طرح 65-16 پر بھی یہ روایت آئی ہوئی ہے. نیچے چل کر کہہ رہے ہیں جی فوت شدہ کے شر کا ذکر کرنا، یعنی کہ ایسا فوت شدہ جو کافر ہو پھر اس کے شر کا ذکر کرنا یہ بالکل جائز. اچھا یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ میرا بھائی آپ اتنا جو منع کر رہے ہیں، یہ جو بزرگ جو ہیں راویوں کے بارے میں اتنی شان بین کرتے ہیں، وہ سارے راوی کافر تو نہیں ہوتے؟ تو میرا بھائی ادھر ضرورت ہے نا، راویوں کی حد تک ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کیا ضرورت پیش آئی ہے جی؟ اس کے ساتھ امام حسین کی محبت کو جوڑتے ہو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو یزید کے ساتھ جوڑ دیتے، بھئی جو یزید کو برا بلا نہیں کہتا، گالی نہیں دیتا، وہ امام حسین سے محبت نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے آج میں نے جتنے اتنے لمبے چوڑے حوالے اہل سنت و جماعت کے دکھائیں، یہ سارے کے سارے جو اہل بیت کے محبت والے ہے ہی نہیں تھے. تو اس کا مطلب ہے رافضیوں کا مذہب تمہارے نزدیک سچا، تو پھر وہ معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ صحابہ کو جو کہتے ہیں آپ کے سامنے سارا کچھ. اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ عطا فرمانے والا ہے. وہ ساتھ بھر ہی ہم سے جو ہے اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کربلا کیوں نہیں گئے اور آپ نے جو ہے یزید کے خلاف آپ نے جو ہے وہ تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ نے فرمایا میرے پاس انتظامات نہیں تھے. تو جس چیز کا مکلف ہمیں بنایا گیا